مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ سبحان الذي اسرا بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا انه هو السميع البصير۔ پاک ہے وہ اللہ جو لے گیا ایک رات اپنے بندے کو مسجد حرام سے دور کی اس مسجد تک جس کے ماحول کو اس نے برکت دی تاکہ اسے اپنی کچھ نشانیوں کا مشاہدہ کرائے۔ حقیقت میں وہ سب کچھ سننے اور دیکھنے والا ہے۔ ہجرت سے 1 سال پہلے مکہ کے حالات بہت سخت ہو گئے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ہر طرف سے پریشر بڑھ چکا تھا۔ ایسے میں اللہ سبحانہ تعالی نے آپ کو ایک بہت بڑا انعام دیا اور اپنی رحمت کے ساتھ آپ کو مکہ سے مسجد اقصی تک اور پھر وہاں سے 7 آسمانوں کی سیر کروائی اور آپ کو اپنی بڑی بڑی نشانیاں دکھائیں، زمین پر بھی اور آسمان پر بھی۔ تو یہاں پر واقع معراج اور اسراء کا ذکر ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خصوصیت عطا کی کہ ایک ہی رات کے اندر اندر یہ سب کچھ ہو گیا، اور اس سے آپ کو بھی ایک طرح سے ری ایشورنس کرائی گئی کہ جو کام آپ کر رہے ہیں اور اس کے لیے جو تکلیفیں آپ برداشت کر رہے ہیں وہ بالکل اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نظر میں ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کی قدردانی کرنے والے ہیں اور آپ کو ان کا بہترین اجر و ثواب ملے گا۔ دوسری طرف یہ ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے پہلے رات کے وقت مسجد حرام سے مسجد اقصی کی طرف لے جایا گیا تو وہاں پر آپ نے تمام انبیاء کی امامت کی، اور اس میں یہ بتانا بھی مقصود تھا کہ اب دراصل عملاً امامت بنی اسرائیل سے لے کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم بنی اسماعیل کی طرف منتقل کی جا رہی ہے۔ اور پھر اس کے بعد بنی اسرائیل کے اندر جو فسادات ہوئے، بگاڑ ہوا اور ان کے اوپر جو آزمائشیں آئیں ان کا بھی ذکر ملتا ہے اس سورت کے اندر، اور دیگر بہت بہترین تعلیمات ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات کو اس وقت تک سوتے نہیں تھے جب تک کہ ہر رات سورت زمر اور بنی اسرائیل پڑھ نہ لیں۔ لیکن ہم کیوں نہیں پڑھ سکتے؟ کیونکہ ہمارے پاس وقت نہیں ہوتا۔ کبھی ہم نے سوچا کہ ہمارے پاس وقت کیوں نہیں ہوتا؟ یعنی سونے سے پہلے ہم عام طور پر کیا کر رہے ہوتے ہیں جس کی وجہ سے ہمارا وقت چلا جاتا ہے؟ کچھ لوگ ٹیلی ویژن دیکھ رہے ہوتے ہیں، اور کچھ لوگ انٹرنیٹ پہ ہوتے ہیں، اور کچھ اور لوگ یوتھ کیا کر رہی ہوتی، ٹیکسٹنگ، فیس بک اور بہت سی ایسی چیزیں کہ جس میں اس کا وقت چلا جاتا ہے۔ لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام جو تھے ان کو ہماری نسبت عبادت کا موقع اس لیے زیادہ ملا تھا کیونکہ ان کی زندگیوں میں یہ تمام چیزیں نہیں تھی۔ یہ آج کے دور کے بہت بڑے فتنے ہیں، بہت بڑی آزمائشیں ہیں جن سے نکلنا حقیقی معنوں میں ایک بہت بڑا جہاد ہے۔ ہم اپنے نفس کو کوئی نہ کوئی تعویل دے دیتے ہیں اور پھر ہم وہی کرنا شروع کر دیتے ہیں جو کم اہم ہوتا ہے۔ ہم کہتے ہیں اس میں بھی ہم بہت نیکی کا کام کر رہے ہیں اور بہت فائدے کا کام کر رہے ہیں، لیکن ہوتا یہ ہے کہ ایک فائدے کا ہوتا ہے اور 10 بیکار کام بھی ساتھ شروع ہو جاتے ہیں، نتیجتاً اللہ سبحانہ تعالیٰ کی عبادت کا حق ادا نہیں ہو پاتا۔ تو اس سے اندازہ لگائی کہ یہ سورت کتنی اہم ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم روزانہ رات کو پڑھتے تھے۔ یعنی اس کے میسیجز ایسے ہیں اس سورت کے کہ جن کو بار بار دہرایا جانا چاہیے۔ تو بہرحال یہاں پر جو چیز فرمائی گئی وہ یہ ہے کہ پاک ہے وہ، یعنی اللہ سبحانہ وتعالی جو لے گیا ایک رات اپنے بندے کو مسجد حرام سے دور کی اس مسجد تک۔ دور کی مسجد سے مراد مسجد اقصی ہے جو فلسطین میں ہے، جس کے ماحول کو اس نے برکت دی ہے، دنیاوی اعتبار سے بھی اور دینی اعتبار سے بھی۔ دینی اعتبار سے یہ کہ پیغمبروں کی اکثریت جو ہے وہ اس علاقے میں بھیجی گئی اور بنی اسرائیل کا مرکز وہ رہا۔ کیوں بھیجا اللہ تعالیٰ نے ایسی جگہ پر؟ تاکہ اسے اپنی کچھ نشانیوں کا مشاہدہ کرائے۔ حقیقت میں وہی ہے جو بہت سب کچھ سننے والا اور دیکھنے والا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اسراء سے معراج کروائی گئی، اسراء ہے رات کا سفر جو زمینی سفر تھا، یعنی مسجد حرام سے مسجد اقصی تک کا۔ ہمیں اس کے لیے براق کا نام ملتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جبریل علیہ السلام براق لائے، اس پر آپ کو سوار کیا گیا اور پھر آپ کو مسجد اقصی پہنچایا گیا، اور مسجد اقصی سے اوپر آسمانوں تک کا سفر جو ہے یہ معراج کا تھا۔ معراج کا مطلب ہوتا ہے سیڑھی۔ اب وہ کیسی سیڑھی تھی اور
کیسی چیز تھی جس کے ذریعے آپ اوپر گئے. آج کل بھی آپ دیکھیں ایسکیلیٹر جو ہیں، برقی سیڑھیاں جو ہیں، یا ایلیویٹر جو ہیں، لفٹ وغیرہ جو ہے، اس کے ذریعے کتنے کم وقت میں کتنے بڑے بڑے فاصلے طے کر لیے جاتے ہیں. یعنی کہ جو بڑے بڑے اسکائی اسکریپرز ہیں یا اونچی بلڈنگز ہیں، ان میں چند لمحوں کے اندر لوگ نیچے سے اوپر پہنچ جاتے ہیں. تو اگر انسان کی محدود عقل نے ایسی چیزیں ایجاد کر لی ہیں تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے لیے کیا مشکل ہے کہ اس کی کوئی ایک معمولی سی چیز یا جو بھی وہ سواری تھی وہ تیزی کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آسمانوں تک نہ لے جائے. اللہ تعالیٰ جب بھی کسی کام کو کرنے کا ارادہ کرتا ہے تو صرف کن کہتا ہے اور وہ کام ہو جاتا ہے. آسمانوں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت کچھ دکھایا گیا جس کی تفصیلات کا اس وقت موقع نہیں، لیکن چند ایک چیدہ باتوں کا ذکر کروں گی، کیونکہ خاص طور پر یہاں یہ کہا گیا کہ نشانیاں دکھائی گئیں. نشانیوں کے علاوہ آپ کو کچھ پیغامات بھی دیے گئے، اور جب آپ سفر سے واپس آئے تو کچھ تحفے بھی لائے، اور وہ تحفوں میں سے سب سے اہم تحفہ کیا تھا؟ نماز کا تحفہ تھا. اس کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مختلف فرشتوں سے ملاقات ہوئی، اور آپ فرشتوں کی جس جماعت کے پاس سے بھی گزرے انہوں نے ایک پیغام دیا آپ کو اپنی امت کے لیے، اور وہ کیا تھا؟ حجامہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرشتوں نے کہا کہ اے محمد اپنی امت کو حجامہ کا حکم فرمائیے، یعنی علاج کے لیے یہ بہترین طریقہ ہے، اس کا حکم دیجیے. پھر اسی طرح ابراہیم علیہ السلام نے بھی ایک میسج آپ سب کے لیے دیا تھا، سلام بھی اور پیغام بھی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس رات مجھے معراج کرائی گئی میری ملاقات ابراہیم علیہ السلام سے ہوئی. انہوں نے کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو میری طرف سے سلام پیش کیجیے اور انہیں بتائیے کہ جنت کی مٹی پاکیزہ اور عمدہ ہے اور اس کا پانی میٹھا ہے اور وہ ایک چٹیل میدان ہے. یعنی جنت جو ہے وہ ایک میدان ہے آپ کے لیے، آپ کو زمین کا ایک ٹکڑا دے دیا گیا، اب آپ جو چاہیں اس میں اگائیں. تو اس کے لیے بہترین چیز کیا ہے؟ ذکر کرنا، اور سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر کہنا، وہاں درخت لگانا ہے. تو اس لیے جو چاہتا ہے کہ اس کی جنت زیادہ ہری بھری ہو، زیادہ گرینری ہو، اس کو کثرت کے ساتھ یہ ذکر کرنا چاہیے. پھر اسی طرح جو ملنے والے تحفے تھے وہ 5 نمازیں ہیں، سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیات ہیں، اور اسی طرح گناہوں کی بخشش کا اعلان. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو 3 چیزیں دی گئی. نمبر 1 5 نمازیں جو اصل میں کتنی تھی؟ 50. اور سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیتیں عرش کے خزانے کے نیچے سے، اور یہ کہ آپ کی امت کے ہر ایسے شخص کے ہلاک کرنے والے گناہ معاف کر دیے جائیں گے جو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائے. تو شرک سے بچنا ضروری ہے. اگر شرک سے بچتے رہیں گے اور توبہ کرتے رہیں گے تو انشاءاللہ باقی گناہ جو چھوٹے ہیں بڑے وہ معاف ہو جائیں گے. کتنی بڑی خوشخبری ہے. لیکن شرک سے بچنا کو آسان کام نہیں ہے. سیاہ رات میں سیاہ چیونٹی سیاہ پتھر پہ جو چلتی ہے اس سے بھی زیادہ خفیہ طریقے سے شرک انسان کی زندگی میں داخل ہو جاتا ہے. پھر اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کے موقع پر جو کچھ نشانیاں یا جو اہم چیزیں دیکھی تھی ان میں سے چند سزائیں تھیں جو لوگوں کو دی جا رہی تھی فی الواقع، جن کو آپ نے اپنی آنکھوں سے دیکھا اور اپنی امت کو آ کر بتایا. ان میں سے خاص طور پر جس چیز کی طرف میں توجہ دلانا چاہتی ہوں خود کو بھی اور آپ سب کو بھی، وہ ہے لوگوں کی عزتوں سے کھیلنا. کسی کی غیبت کرنا، کسی کے بارے میں بدگمانی رکھ کے اس پر طعن و تشنیع کرنا، کسی کے ساتھ برا معاملہ کرنا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے معراج کرائی گئی تو میں ایک قوم پر گزرا، ان کے ناخن پیتل کے تھے، ان کے ناخن پیتل کے تھے، اور وہ ان ناخنوں سے اپنے چہرے اور سینے چھیل رہے تھے. اب امیجن کیجیے کچھ لڑکیوں نے جیسے لمبے لمبے ناخن رکھے ہوئے ہوتے ہیں تو وہ ناخن پیتل کے ہوں، اور اس سے وہ چہرے کو اسکریچ کر رہے تھے اور سینے کو بھی اپنے، کیونکہ یہ پورا حصہ انسان کے عزت و وقار کی علامت ہوتی ہے نا. حسن میں سب سے زیادہ چیز جو ہے اس کا چہرہ اور سینہ کاؤنٹ ہوتا ہے. تو اپنے ہی حسن اور اپنے ہی چہرے اور اپنی عزت کو پامال کر رہے تھے. میں نے پوچھا اے جبریل یہ کون لوگ ہیں؟ انہوں نے فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو لوگوں کا گوشت کھاتے تھے اور ان کی عزتوں سے کھیلتے تھے. یعنی ہر وقت لوگوں میں خامیاں نکالنا اور ان کی بری باتیں دوسروں کے ساتھ کرتے رہنا، غیبت کرنا، چغلی کرنا، دوسروں کا مذاق اڑانا، یعنی یہ بھی عزت سے کھیلنا ہے نا. کچھ عزت سے کھیلنا سامنے ہوتا ہے اور کچھ عزتوں سے کھیلنا پیچھے ہوتا ہے. تو دونوں طرح سے منع ہے.
بعض اوقات ہم کہتے نہیں ہم تو اس کے منہ پر بھی کہہ سکتے ہیں، اس لیے ہم پیچھے یہ بات کر رہے ہیں. نہیں، چاہے منہ پہ کہہ سکتے ہو یا نہیں کہہ سکتے ہو، دونوں طرح سے ہی منع ہے. پھر اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسراء والی رات میں ایسے لوگوں کے پاس سے گزرا جن کے منہ آگ کی کینچیوں سے کاٹے جا رہے تھے. میں نے پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ بتایا گیا کہ یہ دنیا کے خطیب ہیں جو لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے اور اپنے آپ کو بھول جاتے تھے. تو ہم سب کو یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ ہم صرف خیر کی باتیں دوسروں کو بتانے والے نہ ہوں، صرف دوسروں سے شیئر کرنے والے نہ ہوں، بلکہ خود بھی ان پر عمل کرنے والے ہوں. حالانکہ وہ کتاب کی تلاوت کرتے تھے، کیا وہ عقل سے کام نہ لیتے تھے؟ یعنی کتاب پڑھتے اور پڑھاتے تھے اور پھر سمجھتے نہ تھے. کتاب پڑھ کر تو انسان کی عقل میں اضافہ ہو جاتا ہے، سمجھ بوجھ میں اضافہ ہوتا ہے. تو کیا ان کی سمجھ میں اتنا بھی نہیں آیا کتاب پڑھ کر کہ کتاب سب سے پہلے ہمیں مخاطب کر رہی ہے، خود عمل کرنے کی چیز ہے؟ تو اس لیے چھوٹی چھوٹی باتوں پر اپسیٹ ہو کر، کسی سے بھی کسی کے رویے سے برہم ہو کر اس کی برائی دوسرے سے فوراً نہ کرنا شروع کر دیں. یہ بہت بڑی کمزوری ہے ہم خواتین میں کہ ذرا سی کوئی بات کسی نے ہم سے کی نہیں، کوئی چھوٹی سی کسی سے غلطی ہوئی نہیں، کوئی ہماری مرضی کے خلاف کام ہوا نہیں، ہم بس اس وقت تک پھر ہمیں چین نہیں آتا جب تک ہم کسی نہ کسی کو سنا نہ دیں. اور اب تو ماشاءاللہ اگر کوئی سامنے نہیں تو ٹیلی فون موجود ہیں اور میسجنگ کے مختلف طریقے موجود ہیں، بس کسی نہ کسی طرح ہمیں اپنے دل کی بھڑاس نکالنی ہوتی. جب کوئی غم پہنچے تو دل کی بھڑاس نکالنے کے اور طریقے بھی ہیں. اللہ کا ذکر شروع کر دیجئے. اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب، دل مطمئن ہو جائیں گے. اور آپ دیکھیں گے کہ کچھ دیر کے بعد آپ وہ بات بھول بھی چکے ہوں گے. کیا آپ کو آج تک وہ سب باتیں یاد ہیں جو آپ نے غیبت میں کی ہیں دوسروں کی؟ یاد بھی نہیں. کیوں نہیں یاد نہیں؟ اس لیے کہ ہر بات کچھ عرصے کے بعد انسان کے ذہن سے محو ہو جاتی. تو اس لیے کسی بھی چیز کو ایشو نہیں بنانا چاہیے، چیزوں کو بھلانے اور معاف کرنے کی کوشش کرنی چاہیے تاکہ ہمارا نامہ اعمال صاف رہے. پھر فرمایا وَآتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَجَعَلْنَاهُ هُدًى لِبَنِي إِسْرَائِيلَ، ہم نے اس سے پہلے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی تھی اور اسے بنی اسرائیل کے لیے ذریعہ ہدایت بنایا تھا، اس تاکید کے ساتھ کہ میرے سوا کسی کو اپنا وکیل نہ بنانا، یعنی توکل سارا مجھ پر ہی کرنا، یہ اللہ پر ایمان لانے کا حصہ ہے. تم ان لوگوں کی اولاد ہو جنہیں ہم نے نوح علیہ السلام کے ساتھ کشتی پر سوار کیا تھا، یعنی ان کی وہ اولاد جو بڑی نیک تھی انہی کو بچایا گیا تھا نا، اس لیے خاص طور پر اس کی طرف اشارہ ہے. اور نوح علیہ السلام ایک شکر گزار بندہ تھا. پھر ہم نے اپنی کتاب میں بنی اسرائیل کو اس بات پر بھی متنبہ کر دیا تھا کہ تم 2 مرتبہ زمین میں فساد عظیم برپا کرو گے اور بڑی سرکشی دکھاؤ گے. اس کا ذکر ان کی کتابوں میں ملتا ہے، اس کی تفصیلات کا اس وقت موقع نہیں. آخر کار جب ان میں سے پہلی سرکشی کا موقع آیا، اور اس میں ایک سے زیادہ واقعات کا بھی ذکر کیا جاتا ہے، تو اے بنی اسرائیل، ہم نے تمہارے مقابلے پر ایسے بندے اٹھائے جو نہایت زور آور تھے، یعنی تمہارے دشمن تمہارے مقابلے میں زیادہ قوت والے تھے، اور وہ تمہارے ملک میں گھس کر ہر طرف پھیل گئے، یعنی دشمن تم پر قابو پا گیا. یہ ایک وعدہ تھا جسے پورا ہو کر ہی رہنا تھا. اس کے بعد ہم نے تمہیں ان پر غلبے کا موقع دے دیا. یعنی کس طرح اللہ سبحانہ وتعالیٰ دن رات کو پھیرتا رہتا ہے. انسان کے اوپر زوال اس وقت آتا ہے جب اس کے گناہ زیادہ ہو جاتے ہیں. یعنی مسلمان ہمیشہ کامیاب ہوتے ہیں الا یہ کہ ان کے گناہ دشمن کے گناہوں سے زیادہ ہوں. یعنی اگر مسلمان فوج ایک غیر مسلم فوج کے ساتھ لڑ رہی ہے تو مسلمان فوج کو اللہ کی مدد حاصل ہوگی، فرشتوں کے ذریعے تائید کی جائے گی. لیکن اگر مسلمان اخلاقی طور پر نان مسلمز کے مقابلے میں زیادہ بگاڑ کا شکار ہوں تو پھر یہ اللہ کی مدد نہیں آئے گی اور یہ ترقی نہیں ہوگی. اس کے برعکس اللہ تعالیٰ دوسرے کا پلہ بھاری کر دے گا، جس طرح ہم 2 جنگوں میں دیکھتے ہیں، جنگ احد میں اور جنگ حنین میں، کہ جب مسلمانوں کے اندر تھوڑی سی بھی خرابی آئی تو انہوں نے جیتی ہوئی جنگ بھی ہار دی اور کثرت تعداد بھی ان کے کسی کام نہ آئی. جنگ حنین میں تو صرف اتنا ہی ہوا تھا کہ ان کے دل میں یہ خیال پیدا ہو گیا آج ہمارا مقابلہ کون کر سکتا ہے، آج تو ہم دشمن سے تعداد میں کہیں زیادہ ہیں. تو پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اسی راستے سے ان کو دکھا دیا کہ غلطی ان سے کہاں ہوئی. تو بنی اسرائیل نے بھی جب اپنی اصلاح کر لی تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے پھر انہیں اقتدار دے دیا اور تمہیں مال اور اولاد سے مدد دی اور تمہاری تعداد پہلے سے زیادہ بڑھا دی. دیکھو تم نے بھلائی کی تو وہ تمہاری اپنے ہی لیے تھی. یہاں اللہ سبحانہ وتعالیٰ ایک بڑا اہم سبق ہمیں بتا رہے ہیں کہ انسان جب نیکی کرتا ہے تو دراصل اپنے لیے کرتا ہے.
اچھائی کا فائدہ خود انسان کو ہوتا. تو جیسے بنی اسرائیل کو ان کی اچھائی کا فائدہ پہنچا، اسی طرح ہر انسان اور ہر قوم کے لیے بھی یہی سبق ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کوئی شخص جب اپنے اسلام کو احسن بنا لے تو ہر نیک کام جو وہ کرتا ہے اس کے عوض اسے 10 گنا سے لے کر 700 گنا تک نیکیاں دی جاتی ہیں، اور ہر برا کام جو وہ کرتا ہے وہ بس اتنا ہی لکھا جاتا ہے. یعنی منیمم 10 تو ہیں ہی سب کے لیے، لیکن میکسیمم 700 تک کیسے پہنچ سکتے ہیں؟ ہر شخص کے احسان کا جو درجہ ہوتا ہے. احسان اس وقت بھی ہوتا ہے جب ہمیں کوئی مشکل نہ ہو، ہم خود سے خود اپنے طور پر اچھا کام کریں. احسان اس وقت بھی جب کوئی ہمارے ساتھ اچھا نہ کرے، اور احسان اس وقت بھی جب کوئی ہمارے ساتھ برا کر رہا ہو. تو اب آپ دیکھیے کہ پہلے درجے میں بھی نیکی لکھی جا رہی ہے، لیکن دوسرے درجے کی نیکیاں زیادہ ہیں، اور تیسرے درجے کی نیکی تو بہت ہی زیادہ ہے. تو ان احسنتم احسنتم لانفسکم، اور کسی کے ساتھ احسان کا رویہ کر کے پھر اس پر احسان جتانا نہیں، کیونکہ احسان جتا کر احسان کو ختم کر دیتا ہے. وَإِنْ أَسَأْتُمْ فَلَهَا، اور برائی کی تو وہ تمہاری اپنی ہی ذات کے لیے بری ثابت ہوئی. پھر جب دوسرے وعدے کا وقت آیا، یعنی دوسرے موقع پر، تو ہم نے دوسرے دشمنوں کو تم پر مسلط کیا، ایک اور قوم تم پر چڑھ دوڑی تاکہ وہ تمہارے چہرے بگاڑ دیں، یعنی اس بری طرح سزا دیں، اور مسجد یعنی بیت المقدس میں اسی طرح گھس جائیں جس طرح پہلے دشمن گھسے تھے. یعنی ان کے پہلے تباہی کے موقع پر بھی ان کی عبادت گاہ کو تباہ کیا گیا تھا، ان کی کتابوں کو جلا دیا گیا تھا. دوسرے موقع پر بھی یہی ہوتا. یہ ہے کہ جب کوئی قوم انڈر اٹیک ہوتی ہے تو صرف انسان ہی نہیں مارے جاتے، ان کا تعلیمی، تہذیبی، دینی ورثہ، وراثت، وہ سب بھی انڈر اٹیک ہوتے ہیں، اور اس طرح ہر چیز ملیا میٹ ہو کر رہ جاتی ہے. اور مسجد میں اسی طرح گھس جائیں جس طرح پہلے دشمن گھسے تھے، اور جس چیز پر ان کا ہاتھ پڑے اسے تباہ کر کے رکھ دیں. ہو سکتا ہے کہ اب تمہارا رب تم پر رحم کرے، یعنی اگر تم اچھے ہو جاؤ تو پھر تم رحم کے مستحق ہو جاؤ گے، لیکن اگر پھر تم نے اپنی سابق روش کا اعادہ کیا تو ہم بھی پھر اپنی سزا کا اعادہ کریں گے. اور کافر نعمت لوگوں کے لیے ہم نے جہنم کو قید خانہ بنا رکھا ہے. ان هذا القرآن يهدي للتي هي اقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات ان لهم اجرا كبيرا. حقیقت یہ ہے کہ یہ قرآن وہ راہ دکھاتا ہے جو بالکل سیدھی ہے، جو سب سے سیدھی، اقوم، یعنی جس انسان کو سیدھا راستہ چاہیے زندگی کی ان پگڈنڈیوں میں اور زندگی کی ان مشکلات میں، اسے چاہیے کہ قرآن کو مضبوط تھام لے. قرآن کے سوا کوئی اور چیز ایسی نہیں جو انسان کو سیدھی رکھ سکتی. یعنی ہم بھٹکنے لگتے ہیں، بگڑنے لگتے ہیں، پھسلنے لگتے ہیں، راہ سے دور ہونے لگتے ہیں. پھر اگر قرآن کو پکڑ لیتے ہیں تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں پھر روشنی دکھا دیتا ہے اور ہمیں سیدھے راستے کی طرف آنے کی توفیق دے دیتا ہے. لیکن اس کے لیے شرط یہ ہے کہ ہم اس کو مضبوط پکڑنے والے ہوں اور کسی قیمت پر اس سے دور نہ ہوں. جو لوگ اسے مان کر بھلے کام کرنے لگے انہیں یہ بشارت دیتا ہے کہ ان کے لیے بہت بڑا اجر ہے، اور جو لوگ آخرت کو نہ مانے انہیں یہ خبر دیتا ہے کہ ان کے لیے ہم نے دردناک عذاب مہیا کر رکھا ہے. بات بالکل واضح ہے، 2 راستے ہیں، چوائس آپ کی ہے. آپ قرآن کو مضبوط پکڑتے ہیں یا قرآن کو چھوڑ کر زندگی بسر کرتے ہیں. قرآن کے ساتھ چلنے والے ان کا انجام مختلف ہے ان سے جو قرآن کے بغیر اندھیروں میں بھٹک رہے ہیں. وَيَدْعُ الْإِنسَانُ بِالشَّرِّ دُعَاءَهُ بِالْخَيْرِ وَكَانَ الْإِنسَانُ عَجُولًا. انسان شر اس طرح مانگتا ہے جس طرح خیر مانگنی چاہیے. یعنی جتنا انسان کو اچھا طلب کرنا چاہیے، اچھائی کے لیے حریص ہونا چاہیے، انسان اتنی جلدی برائی مانگنے لگتا ہے. ہوتا کیا ہے، کب ہوتا ہے، کیوں ہوتا ہے؟ جب انسان پر کوئی تکلیف آتی ہے، کوئی انسان اس کو ہرٹ کرتا ہے، یا کوئی جسمانی بیماری وغیرہ لاحق ہو جاتی، یا کوئی اچانک مالی لاس ہو جاتا ہے، یعنی بینکرپٹ ہو جاتا ہے، یا کچھ اور اس طرح کے نقصانات ہوتے ہیں، تو انسان ایک دم گھبرا اٹھتا ہے اور پھر وہ کیا کہتا ہے، کاش میں مر ہی جاتا اس سے پہلے، یہ دن تو مجھے دیکھنا نہ پڑتا، اور خودکشی کی تدبیریں کرنے لگتا ہے اور اپنے آپ کو ختم کرنے لگتا ہے. تو وہ لوگ جن کا اللہ پر بھروسہ نہیں ہوتا وہ عموماً تکلیف اور نقصان کے وقت نیگیٹو سوچنے لگتے ہیں. وہ شخص جس نے اپنے پھوڑے پر تیز دھار آلہ مار کے خون نکال دیا تھا، جس سے اس کی ڈیتھ ہو گئی تھی، تو اس کی خودکشی ڈکلیئر کی گئی تھی اور آپ نے فرمایا اس کی وجہ سے وہ جہنم میں ہے. تو انسان
جلدی نہ کرے، اور انسان یہ نہ سوچے کہ اگر وہ اپنے آپ کو ختم کر لے گا یا اپنے بچوں سے اگر تکلیف پہنچی اور ان کو بد دعا دے کے ان کو ختم کرے گا تو مسئلہ حل ہو جائے گا. مسئلہ حل نہیں ہوتا. یعنی بعض ماؤں کو میں نے دیکھا ہے کہ بچے چھوٹی چھوٹی معصوم شرارتیں بھی کرتے ہیں تو اس پر بہت ہی بد اخلاقی کے ساتھ گالیاں دے رہی ہوتی اور بعض اوقات بد دعائیں تک دینے لگتی ہیں. اور اگر بچہ کچھ زیادہ ہی ستائے تو یہ کہتے ہیں اللہ اٹھا لے اس کو، مجھے نہیں چاہیے بچہ. لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ اگر اس کے کہنے پر اٹھا لے تو پھر کیا ہوتا ہے اس کے بعد غم کون اٹھاتا ہے؟ بچہ تو اٹھا لیا گیا لیکن غم کے پہاڑ بھی اب آپ نہیں اٹھانے. چاہیے تو یہ تھا کہ ایسے موقع پر بھی خیر مانگے. تو اس لیے اپنے زبان پر تکیہ کلام کے طور پر بھی خیر کے الفاظ جاری کر لیں، عادت بنا لیں. جب کوئی ستائے آپ کو تو آپ نے اللہ تمہیں ہدایت دے، اللہ اس کو نیک بنا، اللہ اس کے لیے بھلائی کر، اللہ اس کو سیدھا راہ دکھا، اللہ تو اس نقصان میں میری مدد کر، اللہ تو اس پریشانی میں میرے مشکل کو آسان کر دے. نہ کہ یہ انسان الٹ مانگنا شروع کر دے. انسان بڑا ہی جلد باز واقع ہوا ہے. جیسے اصل میں اشارہ ہے اہل مکہ کی طرف، انہوں نے عذاب مانگنا شروع کر دیا تھا. دیکھو ہم نے رات اور دن کو 2 نشانیاں بنایا. یعنی انسانی حالات میں بھی انسان کے پاس بھی ہر وقت دن نہیں ہوتا، اچھے حالات نہیں ہوتے، کبھی تکلیف دہ حالات بھی ہوتے ہیں. رات کی نشانی کو ہم نے بے نور بنایا اور دن کی نشانی کو روشن کر دیا تاکہ تم اپنے رب کا فضل تلاش کر سکو اور ماہ و سال کا حساب معلوم کر سکو. اسی طرح ہم نے ہر چیز کو الگ الگ ممیز کر کے رکھا ہے. وَكُلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنشُورًا. ہر انسان کا شگون ہم نے اس کے اپنے گلے میں لٹکا رکھا ہے. یعنی ہر انسان کی نیک بختی اور بد بختی اور اس کے انجام کی بھلائی برائی اور اس کے اسباب اور وجوہ خود اس کی اپنی ذات کے اندر موجود ہیں. اور قیامت کے روز ہم ایک نوشتہ اس کے لیے نکالیں گے جسے وہ کھلی کتاب کی طرح پائے گا. پڑھ اپنا نامہ اعمال، آج اپنا حساب لگانے کے لیے تو خود ہی کافی ہے. پڑھ اپنا نامہ اعمال. اللہ اکبر. سوچئے ایک دن بھی جو کچھ ہم کرتے ہیں صبح شام تک سب کے سامنے کرتے ہیں، چھپ کے کرتے ہیں. کیا واقعی وہ اس قابل ہے کہ ہم قیامت کے دن دوسروں کو دکھا سکیں؟ جو باتیں، جو چیزیں آج ہم دوسروں کو نہیں دکھا سکتے وہ کل کیسے دکھائیں گے؟ سمجھ آ گئی میری بات؟ میرا سوال یہ ہے، آج ہم جو کام دوسروں سے چھپ کے کرتے ہیں، جو غلط کام ہے، اچھے کام تو دکھاوا کر کے کرتے ہیں اور برے کام چھپ کے کرتے ہیں. حالانکہ انسان کے عمل 2 کے درمیان میں اعتدال میں ہونے چاہیے کہ انسان کو اچھے کام بھی اللہ کی خاطر کرنے چاہیے اور برے کام لوگوں سے چھپ کے نہیں کرنے چاہیے. تو جو لوگوں سے چھپ کے کیے ہوئے کام ہیں ان سب کے بارے میں سوچیں کہ کیا ہم کل قیامت کے دن خود ان کو پڑھ پائیں گے، اور کیا ہم ان لوگوں میں شامل ہوں گے جو کہیں گے اقرأوا کتابیہ، آؤ پڑھو میرا نامہ اعمال، انی ظننت انی ملاق حسابیہ، مجھے یقین تھا کہ میرا حساب ضرور ہوگا. آج دنیا میں تو ہم اپنے میسجز ڈیلیٹ کر سکتے ہیں، کیا وہاں بھی کچھ ڈیلیٹ کر سکیں گے اپنے نامہ اعمال سے؟ کچھ نہیں ڈیلیٹ کر سکتے. کچھ بھی کانفیڈینشیل نہیں ہے وہاں، سب کچھ سامنے آ جائے گا. جو راز ہم خود نہیں رکھ سکتے کیا وہ دوسرا ہمارا کوئی راز رکھے گا؟ دنیا میں بھی رسوائی اور بے عزتی کا اندیشہ ہوتا ہے تو کل قیامت کے دن تو کتنا ہی ڈر ہوگا. تو نامہ اعمال ایسا ہو، جب بھی کوئی کام کرنے لگے ایسا نامہ اعمال ہو کہ جسے آپ کسی وقت بھی کسی کے سامنے رکھ سکیں. بالکل اسی طرح جیسے وہ لوگ جو اپنے ٹیلی فون اور اپنے کمپیوٹرز بغیر پاسورڈ کے رکھتے ہیں، کسی کا ڈر نہیں ہوتا، کوئی بھی اٹھائے پڑھ لے، کیا فرق پڑتا ہے کیا لکھا ہوا اس میں، کچھ ایسی چھپانے کی چیز نہیں. تو اس معیار پر اپنے آپ کو پرکھیں کہ کیا آپ اپنے لیپ ٹاپس، اپنے کمپیوٹرز، اپنے موبائلز بغیر پاسورڈ کے رکھ سکتے ہیں؟ اگر آج نہیں رکھ سکتے تو کل پاسورڈ نہیں لگیں گے ان پر، کل سب پاسورڈ کھول دیے جائیں گے. یوم تبلی السرائر، جس دن سب چھپی ہوئی باتیں کھول کے سامنے رکھ دی جائیں گی. اسے کہا جائے گا اقرأ کتابک، پڑھ اپنا نامہ اعمال، کفا بنفسک اليوم علیک حسیبا، آج اپنا حساب لگانے کے لیے تو خود ہی کافی ہے. خود ہی کافی یعنی انسان کے محاسبے کے لیے اس کی اپنی ذات ہی کافی ہے، کسی اور کو حساب کی ضرورت نہیں، انسان خود اپنا حساب لے سکتا ہے. ایک دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہنسے اور کہا، میں بندے کی اس بات سے ہنسا ہوں جو وہ اپنے رب سے کرے گا. بندہ عرض کرے گا، اے پروردگار کیا تو نے مجھے ظلم سے پناہ نہیں دی؟ اللہ تعالیٰ فرمائے گا کیوں نہیں.
بندہ کہے گا میں اپنے اوپر اپنی ذات کے علاوہ کسی اور کو گواہ نہیں بنانا چاہتا. اللہ تعالیٰ فرمائے گا آج کے دن تجھ پر تیری ہی ذات کی گواہی اور کرامن کاتبین کی گواہی کافی. میں کسی کو نہیں لاتا, کوئی اور گواہ نہیں لاتا, بس تمہارا اپنا جسم اور کرامن کاتبین, یہ 2 گواہ ہوں گے. پھر اس بندے کے منہ پہ مہر لگا دی جائے گی اور اس کے دیگر اعضاء کو کہا جائے گا کہ بولو. اس کے ہاتھ پاؤں کو کہا جائے گا بولو. اس کے اعضاء اس کے سامنے اعمال بیان کرنے شروع کر دیں گے, اس کے سارے کرتوت بیان کرنے لگیں گے. پھر بندہ اپنے اعضاء سے کہے گا دور ہو جاؤ, دور ہو جاؤ, میں تو تمہاری طرف سے جھگڑ رہا تھا, تو تم نے میرے خلاف ساری شکایتیں لگا دی. تو یاد رکھیے ہماری آنکھیں بھی اگر ہم غلط دیکھتے ہیں, غلط چیزیں دیکھتے ہیں, فحش چیزیں دیکھتے ہیں, ہمارے خلاف گواہی دینے والی. اگر ہم غلط چیزیں سنتے ہیں تو ہمارے ہی کان ہمارے خلاف بولنے والے. اگر ہاتھوں سے غلط چیز ٹیکسٹ کرتے ہیں تو ہمارے ہاتھ بولنے والے ہیں. اس لیے سنبھل کر, محتاط ہو کر, صرف ضرورت کی بات, اس سے آگے نہیں. اپنے آپ کو کنٹرول کرنا بہت ضروری ہے کیونکہ یہ بہت بڑا فتنے کا دور ہے. یہاں فتنوں کے دروازے بہت کھلے ہوئے ہیں جن پر انسان خود ہی اپنا محاسب بنے تو بن سکتا ہے. کوئی اور کہاں کہاں کسی کو چیک کر سکتا ہے. ماں باپ آپ کو کہاں تک دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کیا کر رہے ہیں. اور اس میں ضروری نہیں کہ صرف کسی کو حرام قسم کے کام, اس میں غیر ضروری باتیں جو ہیں اور لغو باتیں جو ہیں ان سے پرہیز کرنا بھی ضروری ہے. کیونکہ جنت الفردوس کے وارثوں میں سے کون لوگ ہوں گے؟ والذین هم عن اللغو معرضون, وہ جو لغو سے بچتے ہوں گے, اعراض برتتے ہوں گے, ان کو لغو سے کوئی دلچسپی نہیں ہوگی, صرف کام کی بات. من اہتدی, جو ہدایت پا گیا, فانما یہتدی لنفسہ, جو کوئی راہ راست اختیار کرے اس کی راست روی صحیح چلنا اس کے اپنے ہی لیے مفید ہے, اور جو گمراہ ہو اس کی گمراہی کا وبال اسی پر ہے. خود ہی بھگتے گا انسان, کسی اور کو نہیں بھگتنا. ولا تزر وازرۃ وزر اخرى, کوئی بوجھ اٹھانے والا دوسرے کا بوجھ نہ اٹھائے گا. کوئی ہمارے اعمال کی ذمہ داری نہیں لے گا. دنیا میں تو ذرا سا کوئی معاملہ خراب ہوتا نا تو ہمیں کوئی نہ کوئی مل جاتا ہے کمپلین کرنے کو, کسی نہ کسی پہ ہم الزام دھر دیتے ہیں, کسی نہ کسی کو ذمہ دار بنا دیتے ہیں. اپنے کچھ گناہوں کا ذمہ دار ہم اپنے ماں باپ کو بناتے ہیں کبھی, اور کچھ کا اپنے اسکول سسٹم کو اور ٹیچرز کو, اور کچھ کا ماحول کو, اور کچھ کا عالمی سازشوں کو, کہ یہ سارے ہمارے دشمن ہیں, اس لیے ان کی وجہ سے ہم پر یہ مصائب آئے ہوئے ہیں اور ہم غلط کام کرنے, ہم تو بڑے مجبور لوگ ہیں, اور اپنے آپ کو ایکسکلوڈ کر لیتے ہیں. حالانکہ سب سے زیادہ انسان خود ذمہ دار ہے اپنے اعمال کا, دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. آپ دیکھیں کبھی کسی مجرم کو جب بھی پکڑا جائے تو وہ فوراً کیا کرنے لگتا ہے, وہ فلاں نے ایسا کیا تھا, فلاں وجہ ہو گئی تھی, اس وجہ سے میں نے کیا, فوراً دوسرے کو بلیم کرے گا. دنیا میں آپ سچا جھوٹا بلیم کر لیں جس کو چاہیں, لیکن قیامت کے دن نہیں کر سکیں گے, اپنے بوجھ خود ہی اٹھانے پڑیں گے. وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا, اور ہم عذاب دینے والے نہیں جب تک کہ ایک پیغامبر نہ بھیج دیں, یعنی جو لوگوں کو حق و باطل کا فرق بتائے. اور جب ہم کسی بستی کو ہلاک کرنے کا ارادہ کرتے ہیں تو اس کے خوشحال لوگوں کو حکم دیتے ہیں اور وہ اس میں نافرمانیاں کرنے لگتے ہیں, تب عذاب کا فیصلہ اس بستی پر چسپاں ہو جاتا ہے اور ہم اسے برباد کر کے رکھ دیتے ہیں. دیکھ لو کتنی ہی نسلیں ہیں جو نوح علیہ السلام کے بعد ہمارے حکم سے ہلاک ہوئیں. تیرا رب اپنے بندوں کے گناہوں سے پوری طرح باخبر ہے اور سب کچھ دیکھ رہا ہے. خبیرم بصیرا, جو کوئی عاجلہ کا خواہش مند ہو, یعنی جلدی ملنے کا, دنیا میں ہی ثواب حاصل کرنے کا, نیکی کا بدلہ جلد چاہنے کا, اسے یہی ہم دے دیتے ہیں جو کچھ بھی جسے دینا چاہیں, پھر اس کی قسمت میں جہنم لکھ دیتے ہیں. یعنی جو نیکی اس لیے کرتے ہیں کہ لوگ دیکھ لیں اور دنیا میں تعریف مل جائے, یا دنیا میں ہی ہمارا کوئی شکریہ ادا کر دے, یا ہمیں بدلے میں کوئی چیز دے دے, تو پھر اس کو یہی مل جاتا ہے. لیکن آخرت میں اس کے لیے کچھ نہیں سوائے جہنم کے, جسے وہ تاپے گا ملامت زدہ اور رحمت سے محروم ہو کر. اور جو آخرت کا خواہش مند ہو اور اس کے لیے کوشش کرے, جیسی کوشش کرنی چاہیے, جیسی کرنی چاہیے, جیسے کسی بھی ڈگری کو لینے کے لیے, کوئی بھی جاب کرنے کے لیے جیسی محنت اور کوشش ضرورت ہوتی ہے ویسی کرنی پڑتی ہے, تو تب آپ پاس ہوتے ہیں, تب آپ ایکسپٹ ہوتے ہیں. تو یہاں آخرت کے لیے بھی ایک سرٹن سٹینڈرڈ ہے. یہ نہیں کہ ہر کسی کو جنت میں بھیج دیا جائے گا, جو اس سٹینڈرڈ کو میٹ کرے گا اسی کو آگے بھیجا جائے گا. اور وہ مومن ہو تو ایسے ہر شخص کی سعی مشکور ہوگی. یعنی آخرت کا ارادہ کرنے والا ہی دراصل آخرت کے لیے کوشش کرتا ہے. تو یہاں بہت خوبصورت بات کی گئی, من اراد الاخرہ,
نیت پہ بات ہے. جس کا ارادہ ہے آخرت میں کچھ کمائی کرنے کا، آخرت پانے کا، تبھی تو پھر آخرت کے لیے کچھ کریں گے نا. تو پھر آخرت اس کا پیشن ہو جائے گی، پھر اس کا ارادہ جو ہے وہ مضبوط عزم میں بدلے گا، پھر وہ کوشش میں بدلے گا، اور وہ الٹیمیٹ اسٹرگل میں بدلے گا، بہت زبردست بڑی کوشش میں بدلے گا، تاکہ وہ کسی بھی قیمت پر اس مقام کو کھو نہ دے. مثلاً آپ دنیا میں کوئی گھر دیکھتے ہیں، آپ کو بہت پسند آ جاتا ہے، اب آپ کا بس مقصد یہ بن جاتا ہے کہ مجھے یہ گھر حاصل کرنا ہے، لیکن آپ کے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں، تو آپ کیا کرتے ہیں؟ آپ کیش کو دیکھتے ہیں، پھر اس کے بعد جو گھر میں گولڈ ہوتا ہے وہ بیچ دیتے ہیں، کوئی اور پلاٹ وغیرہ تو اس کو بیچ دیتے ہیں، یعنی ادھر ادھر سے سارا کچھ ایک جگہ پر فوکس کر دیتے ہیں، سارا بکھرا ہوا مال و دولت ایک جگہ اکٹھا کر دیتے ہیں کہ یہ ایک تمنا اور آرزوؤں کی جنت مل جائے. تو وہ تو چونکہ دنیا کی ہم نے بنائی ہوتی ہے اس لیے وہی ملتا ہے. ہاں اگر کوئی آخرت چاہتا ہے، جنت کا گھر چاہتا ہے، تو پھر اس کے لیے بھی ایسی کوشش کرنی پڑے گی، یعنی چھوٹی چھوٹی چیزیں سب دے ڈالنی پڑے گی، اور پھر جب وقت آئے اور ضرورت پڑے تو بڑی کوششیں بھی اللہ کے راستے میں اور بڑے صدقات بھی اللہ کے راستے میں کرنے کی ضرورت ہے. ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا، آپ کا ہاتھ پکڑے ہوئے تھا. آپ نے مجھے فرمایا، ابو ذر، اگر مجھے احد پہاڑ جتنا سونا چاندی مل جائے تو میں اسے بھی اللہ کے راستے میں خرچ کر دوں. ہم کیا کہیں گے اگر ہمیں احد پہاڑ جتنا سونا چاندی مل جائے تو fill in the blank، تو میں کیا کروں گی؟ فرمایا، میں جس دن بھی مروں گا یہ نہیں چاہوں گا کہ اس میں سے ایک قرات بھی میرے پاس ہو، سارا ہی دے کے جانا چاہوں گا اپنی آخرت کی، کیونکہ دنیا تو چھوڑ کے جا رہے ہیں اور آگے کے لیے چاہیے نا. تو جو یہاں سے آگے بھیج دیں گے وہ سب آگے مل جائے گا، وہ موجود ہوگا. میں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک قنطار. آپ نے فرمایا، ابو ذر، میں قلیل کی طرف جاتا ہوں، تم کثیر کی طرف. میں آخرت کا ارادہ رکھتا ہوں اور تم دنیا کا، یعنی کہ تم بڑی بات کر رہے ہو. اور آپ نے یہ الفاظ 3 بار دہرائے کہ میں آخرت کا ارادہ رکھتا ہوں اور تم دنیا کا. تو جو لوگ آخرت کا ارادہ رکھتے ہیں ان کے طور طریقے بالکل مختلف ہوتے ہیں، ان کی سوچ مختلف ہوتی. وہ ہر چیز میں سے یہ سوچتے ہیں کہ اس سے آخرت کیسے کمائی جائے. جیسے دنیا میں ایک بزنس مائنڈڈ لوگ ہوتے ہیں نا، تو وہ ہر طرف نظر رکھتے ہیں اور انہیں ہر چیز میں سے بزنس نظر آ رہا ہوتا ہے. اس چیز کو اس طرح بیچا جا سکتا ہے، اس میں اتنا پروفٹ ہو سکتا ہے، اس کو اس طرح یہاں سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں، یہ بھی کام کیا جا سکتا ہے، وہ بھی. اور پھر وہ ایک پہ نہیں راضی ہوتے کہ ایک شروع کر لیا تو بس ایک کمپنی ہے تو کافی ہے، وہ کمپنی کھولے چلے جاتے ہیں، ایک بزنس کے بعد ایک بزنس شروع کیے چلے جاتے ہیں، کیونکہ ان کا مائنڈ ایسا ہوتا ہے، بزنس مائنڈیڈ ہوتے ہیں. تو آخرت اورینٹڈ لوگ جو ہوتے ہیں وہ بھی ایسے ہی ہوتے ہیں کہ ایک کے بعد ایک نیکی سوچتے چلے جاتے ہیں، بس شرط یہ ہے کہ ایمان ہو. تو ایسے لوگوں کی کوششیں، یہ نہیں کہا ان کی تھنکنگ، ان کے صرف ارادے، ان کی صرف نیتیں اور صرف خواہشیں اور تمنائیں پوری کر دی جاتی، ان کی کوششیں کہ پریکٹیکلی انہوں نے پھر اس کے لیے کیا کیا، وہ ان کے لیے جو اس کی کوشش ہوتی ہے ان کی قدردانی کی جاتی. اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان کی قدر کرتا ہے، اور جتنی جس کی کوشش ہوگی اتنی ہی زیادہ اس کی قدردانی ہوگی. کُلًّا نُمِدُّ هَٰؤُلَاءِ وَهَٰؤُلَاءِ مِنْ عَطَاءِ رَبِّكَ وَمَا كَانَ عَطَاءُ رَبِّكَ مَحْظُورًا. ان کو بھی اور ان کو بھی، دونوں فریقوں کو، یعنی دنیا چاہنے والوں کو بھی اور آخرت چاہنے والوں کو بھی، دونوں کو ہم دنیا کا سامان دے رہے ہیں. یہ تیرے رب کا عطیہ ہے اور تیرے رب کی عطا کو روکنے والا کوئی نہیں ہے. مگر دیکھ لو دنیا میں ہی ہم نے ایک گروہ کو دوسرے گروہ پر کیسی فضیلت دے رکھی ہے، اور آخرت میں تو اس کے درجے اور بھی زیادہ ہوں گے. یعنی جو آخرت کے لیے جیتا اس کا اخلاق ہی کچھ اور ہوتا ہے، وہ اخلاقی برتری رکھتا ہے ہمیشہ دوسرے پر، اور اس کی فضیلت اور بھی زیادہ بڑھ چڑھ کر ہوگی. قیامت کے دن ایسے لوگ بلند درجوں پر فائز ہوں گے. پھر یہاں ہمیں 15 احکامات دیے جا رہے ہیں کہ جو زندگی کا ایک سرمایہ ہے، اگر آخرت چاہتے ہیں تو ان فیلڈز میں کوشش کرنی ہوگی. لا تجعل مع اللہ الہا آخر فتقعد مذموما مخذولا. تو اللہ کے ساتھ کوئی دوسرا معبود نہ بنا ورنہ ملامت زدہ اور بے یار و مددگار بیٹھا رہ جائے گا. ایک شخص نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، سب سے افضل عمل کون سا ہے؟ آپ نے فرمایا توحید اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے ساتھ شرک نہ کرنا، یہ سب سے بنیادی عمل ہے. اور پھر تو اللہ کے ساتھ کوئی دوسرا معبود نہ بنا، یعنی عبادت صرف اللہ کے لیے ہو، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ. نماز
وقت پر پڑھی جائے اور اللہ کے لیے پڑھی جائے. یہ کیسے کہ اس میں کوئی ریاکاری اور دکھاوا نہ ہو، ورنہ ملامت زدہ اور بے یار و مددگار بیٹھا رہ جائے گا. تیرے رب نے فیصلہ کر دیا ہے کہ تم لوگ کسی کی عبادت نہ کرو مگر صرف اسی کی. وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور والدین کے ساتھ احسان کرو. عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ ایک شخص نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کون سا عمل سب سے افضل ہے؟ آپ نے فرمایا وقت پر نماز پڑھنا، یعنی اللہ کی عبادت، اور والدین کے ساتھ نیکی کرنا، پھر اللہ کے راستے میں جہاد کرنا. اگر تمہارے پاس ان میں سے کوئی ایک یا دونوں بوڑھے ہو کر رہیں تو انہیں اف تک نہ کہو، نہ انہیں جھڑک کر جواب دو، بلکہ ان سے احترام کے ساتھ بات کرو اور نرمی اور رحم کے ساتھ ان کے سامنے جھک کر رہو. اور آج کل یہ سب کچھ ماں باپ اپنے بچوں کے لیے کر رہے ہیں کہ انہیں اف تک نہیں کہنا، انہیں ڈانٹنا نہیں، اور ان کے ساتھ نرمی کے ساتھ معاملہ کرنا، اور بس ان کی ہر بات سنتے چلے جانا ہے، ان کے آگے جھک کر رہنا ہے. جبکہ یہ اولاد کا فرض ہے کہ ماں باپ کے ساتھ یہ سب کچھ کریں. اور دعا کیا کرو رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، کہ اے میرے رب جس طرح انہوں نے رحمت اور شفقت کے ساتھ مجھے بچپن میں پالا تھا تو بھی ان پر رحم فرما. والدین کے لیے دعا اللہ تعالیٰ نے خود ہی سکھا دی کہ کیا دعا مانگو ان کے لیے. تو اس لیے ہم میں سے کوئی شخص ایسا نہیں جس کے ماں باپ نہ ہو، زندہ یا مردہ، اور ماں باپ کو رحم کی ضرورت نہ ہو زندگی میں یا فوت ہونے کے بعد. تو اس لیے اپنے قرآن مجید کے پہلے صفحے پر جب کھولتے ہیں تو یہ دعا لکھ کر لگا لیجئے رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. کوئی دن زندگی کا ایسا نہ گزرے کہ جس دن آپ یہ دعا نہ پڑھیں، کیونکہ سب سے بڑی نیکی یہ ہے، انسانوں میں سب سے بہترین سلوک کے مستحق والدین ہیں، اور پھر اس بہترین سلوک میں سب سے بہتر کیا ہے؟ ان کے لیے دعا کرنا. یعنی بہتر سلوک میں صرف یہ نہیں کہ اچھے اچھے کھانے پکا کے دیے جائیں یا اچھے اچھے کپڑے ہی ان کو لے کر دیے جائیں تو ہم سمجھیں کہ ہم نے اپنا فرض پورا کر دیا، وہ بھی کریں جس کو اللہ جتنی توفیق دے. لیکن سب سے زیادہ ماں باپ ہماری دعاؤں کے محتاج ہوتے ہیں، خواہ وہ زندہ ہوں یا فوت ہو چکے ہیں، اور یہ تو اللہ کا حکم ہے کہ ان کے لیے دعا کرو. تو کوئی دن نہ گزرے اس دعا کے بغیر. تمہارا رب خوب جانتا ہے کہ تمہارے دلوں میں کیا ہے، دلوں کے حالات، دلوں کی خواہشات اور دلوں کی محبتیں، یہ سب اللہ کو پتا ہے. اگر تم صالح بن کر رہو گے تو ایسے سب لوگوں کے لیے درگزر کرنے والا ہے جو اپنے قصور پر متنبہ ہو کر بندگی کے رویے کی طرف پلٹ آئیں. یہاں والدین کے بعد جو اجتماعی اخلاق مسلمانوں کے اندر ہونا چاہیے اس کی طرف توجہ دی گئی ہے کہ کس طرح انسان والدین کے ساتھ اس نے سلوک کرنے کے علاوہ اپنے اندر بھی نظر ڈالے کہ وہ یہ اچھا سلوک کس لیے کر رہا ہے. کیا ان سے زیادہ مال ہتھیانے کے لیے یا دنیا میں شہرت پانے کے لیے کہ لوگ واہ واہ کریں کہ کیا ہی اچھا بچہ ہے کہ جو اپنے ماں باپ کا بڑا فرما بردار ہے. اور بعض اوقات لوگ صرف یہ اچھا کہلوانے کے لیے اپنے بیوی بچوں تک کے حقوق مار دیتے ہیں کہ نہیں میری ماں نے جو کچھ کہہ دیا بس میں نے تو وہی کرنا ہے، تم کون ہوتے ہو میرے. یہ بھی ظلم ہے، یہ بھی زیادتی ہے، یہ بھی غلط ہے. تو اللہ کو پتا تمہارے دل میں کیا. گویا صرف ظاہری سلوک اچھا نہیں کرو، صرف دعائیں نہیں مانگو، بلکہ اپنی نیتوں کو درست کرو. اگر تمہاری نیت اچھی ہے اور پھر بھی تمہارے اس احسان کو کوئی مانتا نہیں، کیونکہ بعض اوقات آپ اپنی سی کوشش کر بیٹھتے ہیں ماں باپ کے ساتھ اچھا کرنے کے لیے، وہ راضی نہیں ہوتے، پھر بھی خوش نہیں ہوتے. وہ سمجھتے ہیں کہ اور بھی کرنا چاہیے اولاد کو، جبکہ اولاد کی بس میں نہیں ہوتا. تو ایسی صورت میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ اللہ کو پتا تمہارے دلوں میں کیا ہے، ماں باپ کو نہیں پتا. تو تم اگر پلٹ جاؤ گے، یعنی اللہ سے توبہ کرتے رہو گے، رجوع کرتے رہو گے، اپنی کوتاہیوں غلطیوں کی معافی مانگتے رہو گے، تو پھر اللہ تعالیٰ تمہیں بخش دے گا. وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ، رشتے دار کو اس کا حق دو، اور مسکین کو اور مسافر کو. ان سب کے ساتھ اچھا سلوک کرو، یعنی پورے معاشرے کے ساتھ اچھا سلوک. فضول خرچی نہ کرو. فضول خرچ لوگ شیطان کے بھائی ہیں، اور شیطان اپنے رب کا سخت ناشکرا ہے. جب مال ہمارے پاس زیادہ آ جاتا ہے تو پھر ہم سمجھتے ہیں کہ ہم جہاں جیسے چاہیں خرچ کریں اور پانی کی طرح لڑائیں، لیکن ہمیں اس کی اجازت نہیں. قیامت کے دن اس بارے میں سوال کیا جائے گا کہ مال کہاں سے کمایا اور کہاں خرچ کیا. اور پھر مبذرین وہ ہیں جو ناحق خرچ کریں، جہاں نہیں خرچ کرنا چاہیے وہاں کریں، یا جہاں تھوڑا کرنا چاہیے وہاں زیادہ کریں. تو اوور آل فضول خرچی کی مذمت کی گئی ہے، چاہے لباس کے اندر ہو
لباس بناتے ہوئے بھی ایک ایوریج درجے کا لباس بنانا چاہیے. بہت زیادہ قیمتی لباس، بہت زیادہ قیمتی زیورات، بہت زیادہ قیمتی استعمال کی چیزیں، جبکہ عام ایوریج چیز میں انسان کا اچھا گزارا ہو سکتا ہے. یعنی اس کا یہ مطلب نہیں کہ انسان سب کچھ ہوتے ہوئے فقیر بن جائے. سمجھداری کے ساتھ، اچھے سینس کے ساتھ اچھی چیز استعمال کرے، لیکن ٹو ایکسپینسو نہیں، فضول خرچی نہیں. اور پھر لین دین کے معاملے میں بھی جیسے گفٹس کا تبادلہ ہوتا ہے تو اس میں بھی انسان اپنی حیثیت کے اندر رہ کے خرچ کرے. کسی کو دیتے ہوئے کسی کی محبت میں اپنا گھر نہ لٹا بیٹھے. ایسی چیز نہ دے کہ جس کو دے کر پھر پچھتائے. یہ تمام چیزیں پھر فضول خرچی میں آ جاتی جن کی ضرورت نہیں. ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، اور اس طرح انسان شیطان کا بھائی بن جاتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ تمہارے لیے 3 باتیں پسند نہیں کرتا: بلا وجہ کی گپ شپ، مال کو ضائع کرنا، لوگوں سے بہت مانگنا، یعنی لوگوں سے سوال کرنا. تو اس سے بچنے کی ضرورت ہے. اور اگر ان سے یعنی حاجت مند رشتہ داروں، مسکینوں اور مسافروں سے تمہیں کترانا ہو، اور اس بنا پر کہ ابھی تم اللہ کی رحمت کو جس کے تم امیدوار ہو تلاش کر رہے ہو، تو انہیں نرم جواب دو. یعنی بعض اوقات رشتہ دار دیکھتے ہیں کہ مال زیادہ ہے تو بہت زیادہ ڈیمانڈنگ ہو جاتے ہیں. ایسے میں انسان کی اپنی بھی بعض اوقات ضروریات ہوتی ہیں تو وہ ان کی ڈیمانڈز پوری نہیں کر سکتا. فرمایا کہ ان کو جھڑکو نہیں، ان کو بہت اچھے طریقے سے، اچھے اخلاق کے ساتھ انکار کرو. یہ بعض اوقات کچھ لوگوں کی عادت ہی بن جاتی ہے بار بار مانگنے کی، اور وہ بہانے ڈال کر کچھ نہ کچھ مانگتے رہتے ہیں، کیونکہ مانگ کر لینا ایزی منی ہوتی اور خود کچھ محنت نہیں کرنی پڑتی. تو اب انسان کو یہ بھی مناسب نہیں لگتا کہ روز اگر کسی کو دے گا اور اس کی خراب عادت کو مضبوط کرے گا تو یہ بھی درست نہیں. تو ایسے میں بہت حکمت کے ساتھ، عمدہ معاملے کے ساتھ اس چیز سے باہر نکلنا ہے. نہ تو اپنا ہاتھ گردن سے باندھ کر رکھو اور نہ ہی اسے بالکل کھلا چھوڑ دو کہ ملامت زدہ اور عاجز بن کر رہ جاؤ. ان دونوں کے درمیان اعتدال کا معاملہ ہونا چاہیے کہ نہ تو انسان ہر چیز سینت سینت کے رکھے. جہاں فضول خرچی منع وہاں بخل بھی منع ہے. اسلام ہمیں خرچ کرنے کی تلقین کرتا ہے. وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ. مسلمانوں کا مزاج خرچ کرنے والا ہوتا ہے، دینے والا ہوتا ہے، صرف سینت سینت کے رکھنے والا نہیں ہوتا. لیکن اس میں اعتدال ضروری ہے. اپنی ذات پہ بھی خرچ کرنا، اپنے بال بچوں پہ، اپنے والدین پہ، رشتہ داروں پہ، دوستوں پہ، عزیزوں پہ، فی سبیل اللہ کو قرض حسنہ دینا، دین کے راستے میں خرچ کرنا، لیکن کہیں بھی حد اعتدال سے نہیں بڑھنا. کس طرح کہ ملامت زدہ اور عاجز بن کے رہ جاؤ، کہ لوگ بھی تمہیں ملامت کریں اور خود بھی تم اب دوسروں کے محتاج ہو جاؤ. یعنی جو تھا وہ سب لٹا دیا اور دوسروں سے مانگتے پھرو. تیرا رب جس کے لیے چاہتا ہے رزق کشادہ کرتا ہے اور جس کے لیے چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے. وہ اپنے بندوں کے حال سے باخبر ہے اور انہیں دیکھ رہا ہے. اپنی اولاد کو افلاس کے اندیشے سے قتل نہ کرو، ہم انہیں بھی رزق دیں گے اور تمہیں بھی. در حقیقت ان کا قتل ایک بڑی خطا ہے. بچوں کو ابارٹ کرانے سے منع کیا گیا. یعنی پیدا ہونے کے بعد تو اہل جاہلیت قتل کرتے ہی تھے. اس زمانے میں اتنے سوفسٹیکیٹڈ آلات نہیں تھے کہ ماں کے پیٹ میں بھی قتل کیا جا سکے. تو آج کے دور میں جتنے انسان نے خیر کی کچھ چیزوں میں ترقی کی ہے، وہاں شر میں شاید اس سے زیادہ ترقی ہو چکی ہے. اور وہ ترقی انسانی جان کو لینے کے لیے تیار ہے، جس میں عموماً بیٹیوں کا قتل عام کیا جاتا ہے. الٹرا ساؤنڈ سے جب یہ پتہ چل جاتا ہے، سیکس ڈٹرمن ہو جاتی ہے لڑکی ہے یا لڑکا، تو بعض اوقات ایسے علاقے، ایسے ملک، ایسے کلچر جہاں پر لڑکیوں کی پیدائش کو پسند نہیں کیا جاتا، انہیں دنیا میں آنے سے پہلے ہی ختم کر دیا جاتا ہے. اور اس کے علاوہ بھی بچوں کی تعداد کی زیادتی سے گھبرا کے یا وہ کہ ان کو کھلانا پڑے گا، ان سب چیزوں کی وجہ سے بچوں کو مارنا نہیں چاہیے، نہ پیدا ہونے کے بعد اور نہ پیدا ہونے سے پہلے. یہ کبیرہ گناہ ہے. در حقیقت ان کا قتل ایک بڑی خطا ہے. وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا. زنا کے قریب نہ پھٹکو، وہ بہت برا فعل ہے اور بڑا ہی برا راستہ ہے. انسان جب زنا کرتا ہے تو ایمان اس سے نکل جاتا ہے. حدیث میں آتا ہے اس کے اوپر چھتری کی طرح ہوتا ہے. بس جب وہ اس برے فعل سے باہر آتا ہے تو ایمان واپس لوٹتا ہے. اور اگر خدا نہ خواستہ اس حال میں کوئی زلزلہ آ جائے، کوئی ایسی اچانک موت آ جائے، کوئی ہارٹ فیل ہو جائے اور انسان اسی حال میں مر جائے تو بے ایمان مرا. یعنی اتنا بڑا نقصان ہے انسان کا اس میں. اور ویسے بھی زنا کی وجہ سے نئی نئی بیماریاں بھی پھیلتی ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کسی قوم میں بدکاری عام ہو جاتی ہے اور وہ اعلانیہ اس کا ارتکاب کرنے لگتے ہیں
تو ان میں طاعون اور ایسی مختلف بیماریاں پھیل جاتی ہیں جو پہلے ان میں موجود نہیں تھیں. پھر یہ تو زنا کی بات ہے، لیکن زنا کے قریب جانے سے بھی منع کیا گیا ہے. اور وہ کیا ہے کہ ایسے سارے دروازے بند کر دو جن کی وجہ سے دراصل انسان زنا کا ارتکاب کرتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابن آدم پر اس کے زنا کا حصہ لکھ دیا گیا ہے، وہ لا محالہ اسے پائے گا. بس آنکھوں کا دیکھنا زنا ہے. آنکھوں کا زنا دیکھنا ہے، نہیں اب جیسے ننگی تصویریں دیکھنا یا فحش تصویریں دیکھنا یا مردوں کو ایسی نظر سے دیکھنا، بری نظر سے، یا ان کی تصویریں دیکھنا، دونوں چیزیں آتی ہیں. پھر اسی طرح کانوں کا زنا سننا ہے، جیسے میوزک وغیرہ سننا یا فحش باتیں سننا، جیسے ٹیلی فون کے فری پیکیجز ہیں، رانگ نمبر ملاؤ جس سے مرضی باتیں کرو اور ساری ساری رات باتیں کرو. تو یہ سراسر حرام کام ہے اور یہ زنا میں شامل ہوتا ہے، کانوں کے زنا میں. اور زبان کا زنا بھی اس میں شامل ہو جاتا ہے. اور ہاتھوں کا زنا پکڑنا ہے اور پاؤں کا زنا چلنا ہے، یعنی ایسی کسی ڈیٹنگ وغیرہ پہ جانا، ایسے کسی مرد سے ملاقات کے لیے تنہائی میں جانا کہ جس کے پاس جانے سے منع کیا گیا ہے، کیونکہ اکیلے میں کسی مرد سے ملنا جو ہے منع ہے لڑکیوں کے لیے اور لڑکوں کے لیے بھی آبویسلی. اور دل کا گناہ خواہش اور تمنا کرنا ہے، یعنی بعض اوقات انسان آنکھیں بھی بند کر لیتا ہے، کان بھی بند کر لیتا ہے، ہاتھ زبان ہر چیز روک لیتا ہے کہ کہیں ایسی جگہ جاتا بھی نہیں، تو دل میں فحش خیالات رکھنا یہ بھی برا ہے. تو اس سے بچنا بہت ضروری ہے. تو انسان جب باہر کے دروازے کھڑکیاں بند کرے گا تو انشاءاللہ دل کو بھی کنٹرول آ جائے گا، دل بھی سدھر جائے گا. لیکن جب انسان باقی چیزوں پہ کنٹرول نہیں رکھتا تو پھر دل میں برے برے خیالات آتے رہتے ہیں. تو اس پر جو وسوسے آنے کی دعائیں ہیں ایاک نستعین میں وہ کثرت سے پڑھی. اور پھر وہی دعا جو میں نے آپ کو سکھائی تھی، اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک. کیونکہ شیطان انسان کے دل میں بری خواہشات ڈالتا ہے، جب وہ خواہش آ جاتی ہے تو پھر انسان اٹھ کے چل پڑتا ہے اس کو پورا کرنے کے لیے. تو بری خواہشات کے بارے میں سوچنا بھی نہیں چاہیے، اللہ سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ یہی خواہشات حلال طریقے سے پوری کر دے. اور فرمایا شرمگاہ اس کی تصدیق کرتی ہے یا تکذیب کرتی ہے، یعنی یا پھر اس فعل کو کر گزرتی ہے جس کے بارے میں وہ سوچتا ہے یا پھر اس کو جھٹلا دیتی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اس کو بدترین راستہ بتایا، یعنی جس میں انسان کے لیے ذلت ہی ذلت ہے. وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ. قتل نفس کا ارتکاب نہ کرو جسے اللہ نے حرام کیا ہے مگر حق کے ساتھ. اور جو شخص مظلومانہ طور پر قتل کیا گیا ہو اس کے ولی کو ہم نے قصاص کے مطالبے کا حق عطا کیا ہے، بس چاہیے کہ وہ قتل میں حد سے نہ گزرے تو اس کی مدد کی جائے گی. انہ کان منصورا. اور پھر آپ دیکھیے کہ بہت سے قتل زنا کی وجہ سے بھی ہوتے ہیں. آنر کلنگ کس وجہ سے ہوتی؟ یا زنا کی وجہ سے یا زنا کے شبے میں. ولا تقربوا مال الیتیم. مال یتیم کے پاس نہ پھٹکو مگر احسن طریقے سے، یہاں تک کہ وہ اپنی جوانی کو پہنچ جائے. وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا. عہد کی پابندی کرو، وعدے پورے کرو، بے شک عہد کے بارے میں تمہیں جواب دہی کرنی ہوگی. قیامت کے دن پوچھا جائے گا کہ جو وعدے تم نے کیے تھے ان کو پورا کیا یا نہیں. منافق کی علامت ہے کہ جب عہد کرے تو بدعہدی کرے. پیمانے سے دو تو پورا بھر کر دو، تولو تو ٹھیک ترازو سے تولو، یہ اچھا طریقہ ہے اور بلحاظ انجام بھی یہی بہتر ہے. کسی ایسی چیز کے پیچھے نہ لگو جس کا تمہیں علم نہ ہو، یقیناً آنکھ، کان اور دل سب ہی کی باز پرس ہونی ہے. یعنی سنی سنائی باتیں نہ کرو کیونکہ یہ انسان کے جھوٹا ہونے کی علامت ہے. اسی طرح بلا تحقیق آگے بات نہ پھیلاؤ. ایک بات جس کے آپ نے کنفرم نہ کیا ہو فوراً آگے نہ بتاؤ، کیونکہ اللہ نے کان، آنکھ، زبان، دل یہ سب اس لیے نہیں دیا کہ ہم ایسے بیکار چیزوں میں لغو میں اپنا وقت ضائع کرتے رہیں. کیونکہ بعض لوگوں کے پاس جب کوئی زندگی کا مقصد نہیں ہوتا، کوئی کام نہیں ہوتا، تو وہ دوسروں کے حالات واقعات میں دلچسپی لیتے ہیں اور طرح طرح سے قرید کے تجسس کر کے چھوٹی موٹی بات پتہ کر کے پھر وہ بات ایک کو سنائی، اچھا تمہیں کچھ پتا ہے اس بارے میں، اس سے دو ایک اور لے لی، وہ ایک تیسرے کو بتائی، اور یہی سرکل چلتا رہتا ہے اور اس سے بہت سے فساد اور خرابیاں پیدا ہوتی ہیں. تو اس سے منع کر دیا گیا. اس سے کیا پتا چلتا ہے اس آیت سے کہ جس چیز کے پیچھے تم پڑو گے، جس چیز کے پیچھے تم پڑو گے اس کے متعلق سوال ہوگا. کان سے کیا سوال ہوگا؟ کیا سنا تھا واقعی؟ آنکھ سے سوال ہوگا، کیا دیکھا تھا واقعی؟ اور دل سے سوال ہوگا، کیا جانا تھا واقعی؟ تو اگر نہیں تو پھر من گھڑت باتیں نہ کرو. وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا. زمین میں اکڑ کے نہ چلو.
تم نہ زمین کو پھاڑ سکتے ہو نہ پہاڑوں کی بلندی کو پہنچ سکتے ہو. ان امور میں سے ہر ایک کا برا پہلو تیرے رب کے نزدیک ناپسندیدہ ہے. یہ وہ حکمت کی باتیں ہیں جو تیرے رب نے تجھ پر وحی کی ہیں. اور دیکھ اللہ کے ساتھ کوئی دوسرا معبود نہ بنا بیٹھ ورنہ تو جہنم میں ڈال دیا جائے گا ملامت زدہ اور ہر بھلائی سے محروم. کیسی عجیب بات ہے کہ تمہارے رب نے تمہیں تو بیٹوں سے نوازا اور خود اپنے لیے ملائکہ کو بیٹیاں بنا لیا. بڑی جھوٹی بات ہے جو تم لوگ زبانوں سے نکالتے ہو. حقیقت یہ ہے کہ انسان کی زبان انسان کے لیے بہت بڑی آفت ہے. جسم کا ہر عضو جو ہے وہ اللہ تعالیٰ سے شکایت کرے گا. کس کے بارے میں؟ زبان کے بارے میں. اور کرتا بھی ہے، روز کرتا ہے کہ اللہ اس کی زبان کی تیزی کی وجہ سے ہم سب کو سزا ملے گی، ہم جہنم میں جائیں گے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خوشخبری ہے اس کے لیے جس نے اپنی زبان پر قابو پا لیا. تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے آنکھ، کان، ناک اور ہمارے سارے اعضاء جو ہیں ہمارے لیے فائدہ مند بنا دے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا مانگا کرتے تھے، اللہم متعنی بسمعی وبصری واجعلہما الوارث منی وانصرنی علی من یظلمنی وخذ منہ بثأری. اے اللہ تو مجھے میرے کانوں اور آنکھوں سے فائدہ اٹھانے کا موقع عطا فرما اور ان دونوں کو میرا وارث بنا دے اور مجھ پر ظلم کرنے والے کے خلاف میری مدد فرما اور اس سے میرا انتقام لے. وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ لِيَذَّكَّرُوا وَمَا يَزِيدُهُمْ إِلَّا نُفُورًا. ہم نے اس قرآن میں طرح طرح سے لوگوں کو سمجھایا ہے کہ وہ ہوش میں آئیں، مگر وہ حق سے اور زیادہ دور ہی بھاگے چلے جا رہے ہیں، یعنی سمجھنے کی بجائے ناسمجھی کا ثبوت دے رہے ہیں. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہیے کہ اگر اللہ کے ساتھ دوسرے الہ بھی ہوتے جیسا کہ یہ لوگ کہتے ہیں تو وہ مالک کے عرش کے مقام پر پہنچنے کی ضرور کوشش کرتے. پاک ہے وہ اور بہت بالا و برتر ان باتوں سے جو یہ لوگ کہہ رہے ہیں. اس کی پاکی تو ساتوں آسمان اور زمین اور وہ ساری چیزیں بیان کر رہی ہیں جو آسمان و زمین میں ہیں. کوئی چیز ایسی نہیں جو اس کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح نہ کر رہی ہو، مگر تم ان کی تسبیح کو سمجھتے نہیں. حقیقت میں وہ بڑا ہی بردبار اور درگزر کرنے والا ہے. تو ہمیں یہاں پھر دوبارہ کثرت سے تسبیح کرنے کا سبق دیا گیا ہے. فرشتوں اور بندوں کے لیے اللہ کا چنا ہوا کلام ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کون سا کلام افضل ہے؟ آپ نے فرمایا جو اللہ نے اپنے فرشتوں اور بندوں کے لیے چنا. سبحان اللہ و بحمدہ افضل کلام ہے. اللہ کے نبی نوح علیہ السلام کی وفات کا وقت جب قریب آیا تو انہوں نے اپنے بیٹے سے فرمایا کہ میں تمہیں ایک وصیت کر رہا ہوں، سبحان اللہ و بحمدہ کا ورد کرتے رہنا کثرت سے، کہ یہ ہر چیز کی نماز ہے اور اس کے ذریعے مخلوق کو رزق ملتا ہے. مخلوق کو رزق ملتا ہے. ٹھیک ہے، تو اگر آپ کو بھی رزق چاہیے تو کیا کریں؟ کیا پڑھیں؟ سبحان اللہ و بحمدہ. اور 2 کلمے جو میزان میں بھاری ہیں، زبان پہ ہلکے ہیں، اللہ کو بہت پیارے ہیں، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم انہ کان حلیما غفورا. بے شک وہ بڑا ہی بردبار اور درگزر کرنے والا ہے. وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ جَعَلْنَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ حِجَابًا مَسْتُورًا. جب تم قرآن پڑھتے ہو تو ہم تمہارے اور آخرت پر ایمان نہ لانے والوں کے درمیان ایک پردہ حائل کر دیتے ہیں اور ان کے دلوں پر ایسا غلاف چڑھا دیتے ہیں کہ وہ کچھ نہیں سمجھتے اور ان کے کانوں میں گرانی پیدا کر دیتے ہیں. اس وقت کیا آپ کی کیفیت تو نہیں ایسی ہو رہی؟ حالات کیسے بھی ہو، موسم کیسا بھی ہو، مشکلات کوئی بھی ہو، لیکن جب اللہ کی بات ہو تو پوری کوشش ایفرٹ لگا کر، چاہے جسم دکھنے لگے پھر بھی اللہ کی بات کی طرف متوجہ رہیں. اور جب تم قرآن میں اپنے ایک ہی رب کا ذکر کرتے ہو تو وہ نفرت سے منہ موڑ لیتے ہیں. ہمیں معلوم ہے کہ جب وہ کان لگا کر تمہاری بات سنتے ہیں تو دراصل کیا سنتے ہیں، اور جب بیٹھ کر باہم سرگوشیاں کرتے ہیں تو کیا کرتے ہیں. یہ ظالم آپس میں کہتے ہیں کہ یہ تو ایک سحر زدہ آدمی ہے جس کے پیچھے تم لگ رہے ہو یا چلے جا رہے ہو. دیکھو کیسی باتیں ہیں جو یہ لوگ تم پر چھانٹتے ہیں، یہ بھٹک گئے ہیں، انہیں راستہ نہیں ملتا. وہ کہتے ہیں جب ہم صرف ہڈیاں اور خاک ہو کر رہ جائیں گے تو کیا ہم نئے سرے سے پیدا کر کے اٹھائے جائیں گے؟ ان سے کہو تم پتھر یا لوہا بھی ہو جاؤ یا اس سے بھی زیادہ سخت کوئی چیز.
جو تمہارے ذہن میں قبول حیات سے بعید تر ہو، پھر بھی تم اٹھ کر رہو گے. یعنی قیامت کے دن دوبارہ جی اٹھنا لازم ہے. وہ ضرور پوچھیں گے کون ہے جو ہمیں پھر زندگی کی طرف پلٹا لائے گا. جواب میں کہو وہی جس نے تم کو پہلی بار پیدا کیا، یعنی اللہ سبحانہ و تعالی. وہ سر ہلا ہلا کر پوچھیں گے اچھا تو یہ ہوگا کب؟ تم کہو کیا عجیب، وہ وقت قریبی آ لگا ہو جس روز وہ تمہیں پکارے گا تو تم اس کی حمد کرتے ہوئے اس کی پکار کے جواب میں نکل آؤ گے، اور تمہارا گمان اس وقت یہ ہوگا کہ ہم بس تھوڑی دیر ہی اس حالت میں پڑے رہے ہیں. وَقُلْ لِعِبَادِي يَقُولُ الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ الشَّيْطَانَ يَنزَغُ بَيْنَهُمْ. اور اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے بندوں سے کہہ دیجئے کہ وہ زبان سے وہ بات نکالا کریں جو اچھی ہو، بہترین ہو. دراصل یہ شیطان ہے جو انسانوں کے درمیان فساد ڈلوانے کی کوشش کرتا ہے. تو انسان زبان کے ذریعے فساد ڈلواتا ہے. اس لیے بات عمدہ ہو، کلام عمدہ ہو. غصے میں بھی انسان اگر آرام سے بات کر لے تو بات آگے نہیں بڑھتی. حقیقت یہ ہے کہ شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے. اب دیکھیے وہ خواہشات کے راستے سے آتا ہے، وہ زبان کے راستے سے آتا ہے، وہ مال کے راستے سے آتا ہے. کون سا راستہ اور کون سا طریقہ ہے جس سے وہ ہمیں پیچھا نہیں کرتا، ہمیں ہانٹ نہیں کرتا اور اپنی طرف لے جانا نہیں چاہتا. تو اس لیے بہت زیادہ محتاط ہونے کی ضرورت ہے. تمہارا رب تمہارے حال سے زیادہ واقف ہے. وہ چاہے تو تم پر رحم کرے، چاہے تو تم کو عذاب دے دے. اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے تم کو لوگوں پر حوالہ دار بنا کر نہیں بھیجا. تیرا رب زمین اور آسمانوں کی مخلوقات کو زیادہ جانتا ہے. ہم نے بعض پیغمبروں کو بعض سے بڑھ کر مرتبے دیے، اور ہم نے ہی داؤد کو زبور عطا کی تھی علیہ السلام. ان سے کہیے پکار دیکھو ان معبودوں کو جن کو تم اللہ کے سوا اپنا کارساز سمجھتے ہو. وہ کسی تکلیف کو تم سے ہٹا نہیں سکتے، نہ بدل سکتے ہیں. جن کو یہ لوگ پکارتے ہیں وہ تو خود اپنے رب کے حضور رسائی حاصل کرنے کا وسیلہ تلاش کر رہے ہیں. یعنی انسان اپنے بزرگوں کے پاس جاتا ہے کہ وہ انہیں خدا سے بخشوا دیں، اللہ تعالیٰ سے معافی کروا دیں. لیکن ہوتا کیا، وہ تو خود اپنی معافی کے لیے فکر مند ہوتے ہیں. کیا کہ کون ان سے قریب تر ہو جائے، اور وہ اس کی رحمت کے امیدوار اور اس کے عذاب سے خائف ہیں. حقیقت یہ ہے کہ تیرے رب کا عذاب ہے ہی ڈرنے کے لائق، اور کوئی بستی ایسی نہیں جسے ہم قیامت سے پہلے ہلاک نہ کر دیں یا سخت عذاب نہ دیں. یہ نوشتہ الہی میں لکھا ہوا ہے. یعنی ہر قوم کا ایک وقت ہے، اور اپنے وقت کے ساتھ اس قوم کو، اس تہذیب، اس کلچر کو ختم ہونا ہے. اور ہم کو نشانیاں بھیجنے سے نہیں روکا مگر اس بات نے کہ ان سے پہلے کے لوگ ان کو جھٹلا چکے ہیں. چنانچہ دیکھ لو سمود کو ہم نے اعلانیہ اونٹنی لا کر دی اور انہوں نے اس پر ظلم کیا. ہم نشانیاں اس لیے تو بھیجتے ہیں کہ لوگ انہیں دیکھ کر ڈر جائیں. یاد کرو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے تم سے کہہ دیا تھا کہ تیرے رب نے ان لوگوں کو گھیر رکھا ہے، اور یہ جو کچھ ابھی ہم نے تمہیں دکھایا ہے اس کو اور اس درخت کو جس پر قرآن میں لعنت کی گئی ہے، زقوم کا درخت، ہم نے ان لوگوں کے لیے بس ایک فتنہ بنا کر رکھ دیا ہے. ہم انہیں تنبیہ پر تنبیہ کیے جا رہے ہیں، مگر ہر تنبیہ ان کی سرکشی میں اضافہ ہی کرتی ہے. وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا. اور یاد کرو جب کہ ہم نے ملائکہ سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو تو سب نے سجدہ کیا مگر ابلیس نے نہ کیا. اس نے کہا کیا میں اس کو سجدہ کروں جسے تو نے مٹی سے بنایا؟ پھر وہ بولا دیکھ تو صحیح، کیا یہ اس قابل تھا کہ تو نے اسے مجھ پر فضیلت دی؟ اگر تو مجھے قیامت کے دن تک مہلت دے تو میں اس کی پوری نسل کی بے کنی کر ڈالوں. تھوڑے ہی لوگ مجھ سے بچ سکیں گے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا اچھا تو جا، ان میں سے جو بھی تیری پیروی کریں تجھ سمیت ان سب کے لیے جہنم ہی بھرپور جزا ہے. یہاں آپ دیکھیے کہ شیطان نے کیا کہا کہ میں انسان کو پکڑ کے رہوں گا اور اس کے بچوں کو بھی پکڑ لوں گا. صرف ہمیں نہیں، ہمارے بچوں کو بھی اپنے راستے پہ چلانے کی فکر کرتا ہے، اور بہت چھوٹی ایج میں ہی وہ شروع ہو جاتا ہے، بلکہ پیدائش کے دن سے اپنا کام شروع کر دیتا ہے. حدیث میں آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شیطان ہر انسان کی پیدائش کے وقت اپنی انگلی سے اس کے پہلو میں کچوکے لگاتا ہے، انگلیوں سے چبوتا ہے اس کو، سوائے عیسیٰ ابن مریم کے. جب انہیں کچوکے لگانے کے لیے گیا تو پردے پر لگایا، ان کو نہیں لگا سکا کیونکہ ان کی والدہ نے پہلے سے ہی دعا کر رکھی تھی. پھر اسی طرح یہ ہے کہ بچوں سے بھی غلط کام کرواتا ہے. کبھی یہ نہ کہیں تو معصوم بچے ہیں، انہیں تو کچھ پتا نہیں. آپ نے دیکھا کہ بعض بچے ایسا فساد ڈلواتے ہیں گھروں میں جن کو بعض اوقات غلط استعمال بھی کیا جاتا ہے، ادھر کی بات ادھر، ادھر کی بات ادھر پہنچائی جاتی. مثلا بچے ماں سے دادی کے پاس گئے تو دادی پوچھتی اماں کیا کر رہی تھی، آج کون گھر میں آیا تھا؟
کیا کھایا تم نے؟ ابا کھانا کھا کے گئے تھے. اب وہ جب معصوم بچی اپنے بھولی بھالی باتوں میں سب معلومات دے دیتی ہے تو اس کے بعد پھر کیا ہوتا ہے؟ الامان والحفیظ. صرف ایک بچے کی دی ہوئی اطلاعات پر کس طرح گھروں میں فساد پڑ جاتے ہیں. بعض اوقات بچے اکیلے ہوتے ہیں اور وہ غلط غلط فحش کام کرنے شروع کر دیتے ہیں. جو کچھ وہ آس پاس معاشرے میں دیکھتے ہیں اس کی نقالی کرنا شروع کر دیتے ہیں. بعض اوقات وہ بہت ڈینجرس قسم کے کام کرنے لگتے ہیں. تو اس لیے کبھی یہ نہ سوچیں کہ بچوں کے پیچھے شیطان نہیں. بچوں کے ساتھ بھی وہ شروع سے ہی لگ جاتا ہے. عبداللہ بن دینار سے مروی ہے کہ میں عبداللہ بن عمر کے ساتھ بازار گیا تو وہ ایک چھوٹی بچی کے پاس سے گزرے جو گانا گا رہی تھی. چھوٹی سی بچی. کبھی دیکھا چھوٹے بچے تھرکتے ہوئے؟ ہے کوئی بچہ جو ڈانس نہ کرے؟ ذرا سی آواز سنے پھر آپ دیکھیں، چاہے انہیں آپ نے کہیں نہ دکھایا وہ خود بخود ہلنا شروع ہو جائیں گے. تو وہ بچی بھی گانا گا رہی تھی. اس پر ابن عمر نے کہا شیطان اگر کسی کو چھوڑ دیتا تو اس بچی کو چھوڑتا، لیکن شیطان بچوں کو بھی نہیں چھوڑتا. اس لیے بچوں کی تربیت اور ابتدائی عمر سے ان کی فکر کریں. یہ نہ کہیں جب بڑے ہوں گے پھر خود ہی سیکھ لیں گے. نہیں، بڑے ہو کے تو پھر درخت پکا ہو جائے گا، تنا جو ہے وہ ٹیڑھا ہو کر جم جائے گا، پھر اس کو اگر آپ سیدھا کرنے لگے تو اکھڑ جائے گا، پھر بہت مشکل ہوگی. تو اس لیے شروع سے ہی توجہ رکھیں کیونکہ شیطان نے چیلنج کیا ہوا، آپ نے جواب دینا ہے اس کا. پھر فرمایا وَاسْتَفْزِزْ مَنِ اسْتَطَعْتَ مِنْهُمْ بِصَوْتِكَ وَأَجْلِبْ عَلَيْهِمْ بِخَيْلِكَ وَرَجْلِكَ وَشَارِكْهُمْ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ وَعِدْهُمْ وَمَا يَعِدُهُمُ الشَّيْطَانُ إِلَّا غُرُورًا. تو جس کو اپنی دعوت سے پھسلا سکتا ہے پھسلا لے. یہ دعوت کیا ہے؟ استفزاز. اس کا ایک معنی ہے استخفاف، کسی کو ہلکا سمجھنا، یعنی اس کے ایمان کی کمزوری دیکھنا تو اس کو اپنے جھانسے میں لے آنا. اور دوسرا اس کا معنی ہے قدم پھسلا دینا. اور یہاں پر پھسلانے کے لیے کیا کہا گیا؟ بصوت کا، اپنی آواز کے ساتھ. تو شیطان کی آواز کیا ہے؟ موسیقی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گھنٹی شیطان کا باجا ہے. صحیح مسلم کی روایت ہے یہ، گھنٹی شیطان کا باجا ہے. اس لیے ٹیلی فون میں ایسی گھنٹیاں نہ ڈالیں کہ جو ہر وقت شیطان کو خوش کرتی رہیں. پھر اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک میرے رب نے میری امت پر شراب، جوا اور جو کی شراب، سارنگی اور آلات موسیقی کو حرام قرار دیا ہے. یہ سلسلہ صحیحہ کی حدیث ہے. کیا کیا چیزیں؟ شراب، جوا، پھر جو کی شراب، بارلے کی. کچھ لوگ کہتے ہیں نا تو بارلے ڈرنک ہے، یہ کہہ کے پی لیتے ہیں. سارنگی اور دیگر آلات موسیقی، ان کو حرام قرار دیا. اور پھر فرمایا کہ تم جس کو چاہو اپنا مددگار بنا لو اور ان کے مال اور اولاد میں حصہ لگاؤ. اللہ نے اس حد تک اس کو آزادی دے رکھی ہے. اور اس طرح وہ فضول خرچی کروا کے مال ضائع کرواتا ہے، چاہے کھانے میں ہو یا کپڑے میں. کیونکہ وہ کیا چاہتا ہے کہ انسان نے جو اتنی محنت سے خون پسینے کی کمائی سے مال کمایا ہے اس کو یہ اللہ تلالے میں اڑا دے. اور پھر اولاد میں سانچا لگا، یعنی بچے تو انسان کے ہوں لیکن شیطان ان کو اپنا آلہ کار بنا لے، اپنا ٹول بنا لے. اور ان کو وعدوں کے جال میں پھانس، یعنی ان کو غلط امیدیں دلا، جھوٹی توقعات کے چکر میں ڈال، سبز باغ دکھا. اور شیطان کے وعدے ایک دھوکے کے سوا اور کچھ بھی نہیں. یعنی شیطان جو کچھ بھی سبز باغ دکھاتا ہے اس کی حقیقت کچھ بھی نہیں. بعض اوقات انسان کے ذہن میں ایسے خیالات ڈالتا ہے کہ اگر انسان ان کی انتہا تک پہنچے تو اس کی کوئی حقیقت نہیں ہوتی. بعض اوقات دوسروں کی بدگمانیاں یا اور اس قسم کی چیزیں. لیکن ان سارے حملوں میں کون بچیں گے؟ ان عبادی لیس لک علیہم سلطان وکفی بربک وکیلا. یقیناً میرے بندوں پر تجھے کوئی اقتدار حاصل نہ ہوگا. یعنی میرے بندوں پر، انسانوں پر تجھے کنٹرول نہیں ہوگا. جو میرے خالص بندے ہیں تو انہیں اپنے جھانسے میں نہیں پھنسا سکے گا. اور جو نیک ہے خاص طور پر ان پر تیرا بس نہیں چلے گا. اور تیرا رب توکل کے لیے کافی ہے. یعنی جو لوگ اللہ پہ توکل کرتے ہیں، اللہ سے رہنمائی لیتے ہیں، شیطان کے وسوسوں کے موقع پر اللہ کی مدد مانگتے ہیں، ذکر کرتے ہیں، دعا کرتے ہیں، شیطان ان کو اپنے کنٹرول میں نہیں لے سکتا. تو شیطان کے وار تو ہوں گے ہم پر بھی اور ہمارے بچوں پر بھی اور ہمارے گھروں پر. کرنے کا کام کیا ہے؟ کیا کرنا ہے؟ اللہ سے مدد مانگتے ہوئے، اللہ کی پناہ لیتے ہوئے اپنے آپ کو اس کے ہیلوں اور چالوں سے یعنی کہ متعارف بھی کرانا ہے کہ کہاں کہاں سے وہ اٹیک کرتا ہے. اپنے ویک پوائنٹ بھی دیکھنے ہیں. شیطان جن چیزوں میں حصہ لگاتا ہے ان چیزوں پہ خاص نظر رکھنی ہے اور ساتھ ساتھ اللہ پہ بھروسہ کرنا اور دعا کرنی ہے. کیونکہ اصل قوت تو اللہ ہی کی دی ہوئی ہے کہ انسان برائی سے بچ سکے.
ربکم الذی یزجی لکم الفلک فی البحر لتبتغوا من فضلہ، تمہارا حقیقی رب تو وہ ہے جو سمندر میں تمہاری کشتی چلاتا ہے تاکہ تم اس کا فضل تلاش کرو. حقیقت یہ ہے کہ وہ تمہارے حال پر نہایت مہربان ہے. جب سمندر میں تم پر مصیبت آتی ہے تو اس ایک کے سوا دوسرے جن جن کو تم پکارا کرتے ہو وہ سب گم ہو جاتے ہیں، مگر جب وہ تم کو بچا کر خشکی پر پہنچا دیتا ہے تو تم اس سے منہ موڑ جاتے ہو. انسان واقعی بڑا ناشکرا ہے. اچھا تو کیا تم اس بات سے بالکل بے خوف ہو کہ اللہ کبھی خشکی پر تمہیں زمین میں دھسا دے یا تم پر پتھراؤ کرنے والی آندھی بھیج دے اور تم اس سے بچانے والا کوئی حمایتی نہ پاؤ؟ اور کیا تمہیں اس کا کوئی اندیشہ نہیں کہ اللہ پھر کسی وقت سمندر میں تم کو لے جائے اور تمہاری ناشکری کے بدلے تم پر سخت طوفانی ہوا بھیج کر تمہیں غرق کر دے، اور تم کو ایسا کوئی نہ ملے جو اس سے تمہارے اس انجام کی پوچھ گچھ کر سکے؟ یہ تو ہماری عنایت ہے کہ ہم نے بنی آدم کو بزرگی دی اور انہیں خشکی اور تری میں سواریاں عطا کی اور ان کو پاکیزہ چیزوں سے رزق دیا اور اپنی بہت سی مخلوقات پر نمایاں فوقیت بخشی. پھر خیال کرو اس دن کا جب ہم ہر انسانی گروہ کو اس کے پیشوا کے ساتھ بلائیں گے. اس وقت جن لوگوں کا نامہ اعمال سیدھے ہاتھ میں دیا گیا وہ اپنا کارنامہ پڑھیں گے اور ان پر ذرہ برابر ظلم نہ ہوگا. وہ خوش خوش اپنا نامہ اعمال لیں گے. اور جو اس دنیا میں اندھا بن کر رہا وہ آخرت میں بھی اندھا ہی رہے گا، بلکہ راستہ پانے میں اندھے سے بھی زیادہ ناکام. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان لوگوں نے اس کوشش میں کوئی کسر نہیں اٹھا رکھی کہ تمہیں فتنے میں ڈال کر اس وحی سے پھیر دیں جو ہم نے تمہاری طرف بھیجی ہے تاکہ تم ہمارے نام پر اپنی طرف سے کوئی بات گھڑ لو. اگر تم ایسا کرتے تو وہ ضرور تمہیں اپنا دوست بنا لیتے. یعنی وہ چاہتے ہیں کہ دین ان کی مرضی کے مطابق بتایا جائے، اور بعید نہ تھا کہ اگر ہم تمہیں مضبوط نہ رکھتے تو تم ان کی طرف کچھ نہ کچھ جھک جاتے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا جا رہا ہے، اور پھر ہم سے بھی خطاب ہے کہ لوگوں سے دین کے معاملے میں ایسے کمپرومائز نہ کیے جائیں کہ جو انسان کے عقیدے میں بگاڑ پیدا کر دیں اور آخرت خراب کر دیں اس کی. لیکن اگر تم ایسا کرتے تو ہم تمہیں دنیا میں بھی دوہرے عذاب کا مزہ چکھاتے اور آخرت میں بھی دوہرے عذاب کا. پھر ہمارے مقابلے میں تم کوئی مددگار نہ پاتے. یعنی حق کو حق جان کر اگر تم ان کے ساتھ کوئی سمجھوتا کر لیتے، کمپرومائز کر لیتے، تو پھر یہ انجام ہوتا آپ کا. تو اب اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کچھ بھی نہیں کیا. اور یہ لوگ اس بات پر بھی تلے رہے ہیں کہ تمہارے قدم اس سرزمین سے اکھاڑ دیں اور تمہیں یہاں سے نکال باہر کریں. اگر یہ ایسا کریں تو تمہارے بعد یہ خود یہاں کچھ زیادہ دیر نہ ٹھہر سکیں گے. یہ ہمارا مستقل طریقہ کار ہے جو ان سب رسولوں کے معاملے میں ہم نے برتا ہے جنہیں تم سے پہلے ہم نے بھیجا تھا، اور ہمارے طریقہ کار میں تم کوئی تبدیلی نہ پاؤ گے. نماز قائم کرو زوال آفتاب سے لے کر رات کے اندھیرے تک، اور فجر کے وقت قرآن کا التزام کرو. نہیں، فجر کی نماز میں زیادہ لمبی تلاوت کرو، کیونکہ فجر کے وقت قرآن مشہود ہوتا ہے. مشہود کا مطلب دیکھا جانے والا، اور فرشتے اس پہ حاضر ہوتے ہیں. وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ، اور رات کو تہجد پڑھو، یہ تمہارے لیے نفل ہے. بعید نہیں کہ تمہارا رب تمہیں مقام محمود پر فائز کر دے. اور دعا کیجئے کہ اے رب مجھ کو جہاں بھی تو لے جا سچائی کے ساتھ لے جا، اور جہاں سے بھی نکال سچائی کے ساتھ نکال، اور اپنی طرف سے ایک اقتدار کو میرا مددگار بنا دے. وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا، اور اعلان کر دو کہ حق آ گیا اور باطل مٹ گیا، باطل تو مٹنے ہی والا ہے. وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا. ہم اس قرآن کے سلسلہ تنزیل میں وہ کچھ نازل کر رہے ہیں جو ماننے والوں کے لیے تو شفا اور رحمت ہے، مگر ظالموں کے لیے خسارے کے سوا اور کسی چیز میں اضافہ نہیں کرتا. یعنی قرآن سن کر دو طرح کے لوگ وجود میں آتے ہیں، ایک تو وہ جو اس کے مطابق بدل جاتے ہیں، اور دوسرے وہ جو اس کی اپوزیشن کرتے ہیں. جو اپوزیشن کرتے ہیں ان کے لیے صرف نقصان ہی نقصان ہے. انسان کا حال یہ ہے کہ جب ہم اس کو نعمت عطا کرتے ہیں تو وہ اینٹتا اور پیٹھ موڑ لیتا ہے، اور جب ذرا مصیبت سے دوچار ہوتا ہے تو مایوس ہونے لگتا ہے. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہہ دیجئے ہر ایک اپنے طریقے پر عمل کر رہا ہے، اور تمہارا رب ہی بہتر جانتا ہے کہ کون سیدھی راہ پر ہے. یہ لوگ تم سے روح کے متعلق پوچھتے ہیں، کہو یہ روح میرے رب کے حکم سے آتی ہے، وہی کے معنوں میں یا روح، مگر تم لوگوں نے علم سے کم ہی بہرا پایا ہے. اور اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم چاہیں تو وہ سب کچھ تم سے چھین لیں جو ہم نے وحی کے ذریعے تم کو عطا کیا ہے، پھر تم ہمارے مقابلے میں کوئی حمایتی نہ پاؤ گے.
جو اسے واپس دلا سکے. تو یہ جو کچھ تمہیں ملا ہے تمہارے رب کی طرف سے رحمت کے طور پر ملا ہے. حقیقت یہ ہے کہ اس کا فضل تم پر بہت بڑا ہے. کہہ دو اگر انسان اور جن سب کے سب مل کر اس قرآن جیسی کوئی چیز لانے کی کوشش کریں تو نہ لا سکیں گے، چاہے وہ سب ایک دوسرے کے مددگار ہی کیوں نہ ہوں. یعنی فائنل بات اب کر دی گئی کہ 1 یا 10 آیتیں یہ پورا قرآن اس جیسا کوئی بھی نہیں لا سکتا. وَلَقَدْ صَرَّفْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ فَأَبَى أَكْثَرُ النَّاسِ إِلَّا كُفُورًا. ہم نے اس قرآن میں لوگوں کو طرح طرح سے سمجھایا ہے مگر اکثر لوگ انکار ہی پر جمے رہے. اور انہوں نے کہا ہم تیری بات نہ مانیں گے جب تک تو ہمارے لیے زمین کو پھاڑ کر ایک چشمہ جاری نہ کر دے، یا تیرے لیے کھجوروں اور انگوروں کا ایک باغ پیدا ہو اور تو اس میں نہریں رواں کر دے، کیونکہ مکہ میں تو امپاسبل تھا، یا تو آسمان کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے ہمارے اوپر گرا دے جیسا کہ تیرا دعویٰ ہے. اور مزید مطالبہ، یا تو اللہ کو اور فرشتوں کو روح در روح ہمارے سامنے لے آئے. اب اس سے آگے اور کیا کہیں گے؟ یا تیرے لیے سونے کا گھر بن جائے، یا تو آسمان پہ چڑھ جائے اور تیرے چڑھنے کا ہم یقین بھی نہیں کریں گے جب تک کہ تو ہمارے اوپر ایک ایسی کتاب نہ اتار لائے جسے ہم پڑھیں. تو کتاب تو پہلے ہی آئی بھی، گھوم پھر کے بعد تو کتاب پہ آئی. فرمایا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہیے پاک ہے میرا پروردگار، کیا میں ایک پیغام لانے والے انسان کے سوا اور بھی کچھ ہوں؟ میرا رب پاک ہے، میں تو صرف پیغام پہنچانے کے لیے آیا ہوں. میں نے تو یہ دعوی نہیں کیا کہ یہ سب کچھ تمہیں دکھاؤں گا. لوگوں کے سامنے جب کبھی ہدایت آئی تو اس پر ایمان لانے سے ان کو کسی چیز نے نہیں روکا مگر ان کے اسی قول نے کہ اللہ نے بشر کو پیغمبر بنا کر بھیج دیا. ان سے کہیے اگر زمین میں فرشتے اطمینان سے چل پھر رہے ہوتے تو ہم ضرور آسمان سے کسی فرشتے ہی کو ان کے لیے پیغمبر بنا کر بھیجتے. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہہ دیجئے میرے اور تمہارے درمیان بس ایک اللہ کی گواہی کافی ہے، وہ اپنے بندوں کے حال سے باخبر ہے اور سب کچھ دیکھ رہا ہے. جس کو اللہ ہدایت دے وہی ہدایت پانے والا ہے، اور جسے وہ گمراہی میں ڈال دے تو اس کے سوا ایسے لوگوں کے لیے تو کوئی حامی و ناصر نہیں پا سکتا. ان لوگوں کو ہم قیامت کے روز اوندھے منہ کھینچ لائیں گے، اندھے، گونگے، بہرے، ان کا ٹھکانہ جہنم ہے. جب کبھی اس کی آگ دھیمی ہونے لگے گی ہم اسے اور بھڑکا دیں گے. آگ کی خاصیت کیا ہے کہ بھڑکنے کے بعد ٹھنڈی ہونے لگتی. فرمایا ہم ٹھنڈی نہیں ہونے دیں گے، پھر دوبارہ بھڑکا دیں گے. یہ بدلہ ہے ان کی اس حرکت کا کہ انہوں نے ہماری آیات کا انکار کیا، تو اس کا بدلہ جہنم ہے. اور کہا کیا جب ہم صرف ہڈیاں اور خاک ہو کر رہ جائیں گے تو نئے سرے سے ہم کو پیدا کر کے اٹھا کھڑا کیا جائے گا؟ کیا ان کو یہ نہ سوچا کہ جس رب نے زمین اور آسمانوں کو پیدا کیا ہے وہ ان جیسوں کو پیدا کرنے کی ضرور قدرت رکھتا ہے. اس نے ان کے حشر کے لیے ایک وقت مقرر کر رکھا ہے جس کا آنا یقینی ہے، مگر ظالموں کو اصرار ہے کہ وہ اس کا انکار ہی کریں گے. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہیے اگر کہیں میرے رب کی رحمت کے خزانے تمہارے قبضے میں ہوتے تو تم خرچ ہو جانے کے اندیشے سے ضرور ان کو روک لیتے. واقعی انسان بڑا تنگ دل واقع ہوا ہے. ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو تو نشانیاں عطا کی تھی جو صریح طور پر دکھائی دے رہی تھی، عصا اور ید بیضا. اب یہ تم خود بنی اسرائیل سے پوچھ لو کہ جب وہ سامنے آئی تو فرعون نے یہی کہا تھا نا کہ اے موسیٰ میں سمجھتا ہوں تو ضرور ایک جادو کیا ہوا آدمی ہے، سحر زدہ. موسیٰ علیہ السلام نے اس کے جواب میں کہا تو خوب جانتا ہے کہ یہ بصیرت افروز نشانیاں رب السماوات والارض کے سوا کسی نے نازل نہیں کی، اور میرا خیال یہ ہے کہ اے فرعون تو ضرور ایک شامت زدہ آدمی ہے کیونکہ تو نشانیوں کو آیات کو مان نہیں رہا. آخر کار فرعون نے ارادہ کیا کہ موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کو زمین سے اکھاڑ پھینکے، مگر ہم نے اس کو اور اس کے ساتھیوں کو اکٹھا غرق کر دیا. اور اس کے بعد بنی اسرائیل سے کہا اب تم زمین میں بسو، پھر جب آخرت کے وعدے کا وقت آ پورا ہوگا تو ہم تم سب کو ایک ساتھ حاضر کر دیں گے. اس قرآن کو ہم نے حق کے ساتھ نازل کیا اور حق ہی لے کر یہ اترا ہے. اور اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے تمہیں اس کے سوا اور کسی کام کے لیے نہیں بھیجا کہ جو مان لے اسے خوشخبری دو، جو نہ مانے اسے متنبہ کر دو. اور اس قرآن کو ہم نے تھوڑا تھوڑا کر کے نازل کیا تاکہ تم ٹھہر ٹھہر کر اسے لوگوں کو سناؤ، اور اسے ہم نے موقع موقع سے بتدریج اتارا ہے. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہہ دیجئے کہ تم اسے مانو یا نہ مانو، جن لوگوں کو اس سے پہلے علم دیا گیا ہے انہیں جب یہ سنایا جاتا ہے تو وہ منہ کے بل سجدے میں گر جاتے ہیں. قرآن سن کر وہ سجدے میں گر جاتے ہیں اور پکار اٹھتے ہیں پاک ہے ہمارا پروردگار. اس کا وعدہ تو پورا ہونا ہی تھا، اور وہ منہ کے بل روتے ہوئے گر جاتے ہیں، اور سن کر ان کا خشوع اور بڑھ جاتا ہے.
اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہیے اللہ کہہ کر پکارو یا رحمان کہہ کر، جس نام سے بھی پکارو اس کے لیے سب اچھے ہی نام ہیں، اور اپنی نماز نہ بہت زیادہ بلند آواز سے پڑھو اور نہ بہت پست آواز سے، ان دونوں کے درمیان اوسط درجے کا لہجہ اختیار کرو، اور کہو تعریف ہے اس اللہ کے لیے جس نے نہ کسی کو بیٹا بنایا، نہ کوئی بادشاہی میں اس کا شریک ہے، اور نہ وہ عاجز ہے کہ اس کا کوئی پشتبان ہو، اور اس کی بڑائی بیان کرو، کمال درجے کی بڑائی، وَكَبِّرْهُ تَكْبِيرًا۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی بڑائی ہر آن بیان کرتے رہنا چاہیے۔ جو شخص سورج نکلنے سے پہلے اور غروب ہونے سے پہلے 100 بار اللہ اکبر پڑھتا ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، اسے 100 غلام آزاد کرنے سے زیادہ ثواب ملے گا۔ پھر اسی طرح جب سیڑھیاں چڑھیں، اوپر کو جائیں، کوئی اچھی چیز دیکھیں تو کثرت سے اللہ اکبر زبان پر آنا چاہیے، الحمدللہ کے ساتھ، سبحان اللہ کے ساتھ۔